بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب ذیشان مقرر شعلہ بیان ترجمان مسلک حق اہل حدیث وکیل صحابہ مداح اہل بیت خانوادہ رسول جناب محترم علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی کو وہ آپ سے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ جناب میری مراد علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے نعرہ بلند کریں۔ تہجد کا ٹائم ہے اور توحید کا نعرہ بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، ساڑھے شروع تو ہی کربلا تو ظلم شروع ہے۔ نعرہ تکبیر، منہج اہل حدیث۔ اور ظلم آج بھی تو عملی مشاہدہ کیتا ہے۔ 12:30 بجے میں اسٹیج تے آ گیا، علماء کرام تشریف لاتے گئے، اپنی تقاریر فرماتے گئے اور واپس تشریف لے گئے۔ ان تسی رہ گئے ہو یا پھر میں رہ گیا۔ تقریر کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ ذہنی طور تے ہر بندہ 2-3 بجے سو جاندہ ہے، جاگ دے اور ستے ذہن نال میں اور تسی حاضر ہو۔ دعا دا وقت ہے، انشاءاللہ چند گزارشات عرض کر کے دعا کرنا۔ توجہ میری طرف رہے۔ جڑی آیت مبارکہ پڑھی اور سمجھائی تو انہوں خطیب پاکستان محترم قاری بنیامین عابد صاحب نے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اسی آیت مبارکہ تو جڑی اگلی آیت مبارکہ ہے وہ میں پڑھی، جڑی حضرت قاری صاحب نے آیت مبارکہ تو سمجھائی ہے۔ اس کا معنی کچھ اس طرح ہے کہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ایمان والو، تسی بھی درود و سلام بھیجو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس ہستی پر، جس شخصیت پر ہر لمحہ ہر وقت یہ جو الفاظ ہیں نا یصلون علی النبی، علماء جانتے ہیں اس میں استمرار ہے، ہمیشگی ہے، دوام ہے، کہ کوئی لمحہ کوئی وقت ایسا نہیں جب اللہ نہ بھیج رہا ہو درود مصطفیٰ پر۔ ہر لمحہ جاری ہے، اس میں تعطل نہیں ہے، انقطاع نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ کے فرشتے پیغمبر علیہ السلام پر درود بھیج رہے، اور اہل ایمان بھی
محدثین نے اور مورخین نے اور مشاہیر نے اس کا بھی بیان کیتا ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا وقت لمحہ نہیں ہوتا جب پیغمبر پہ درود نہ پڑھا جا رہا ہو۔ مدینہ پاک جہاں روضہ رسول پہ جاری ہے، نمازوں کی اذانوں کی ترتیب اس طرح ہے پوری دنیا میں کہ کوئی لمحہ کوئی منٹ ایسا نہیں ہے جہاں پیغمبر پہ درود نہ پڑھا جا رہا ہو۔ اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے اور اہل ایمان کی طرف سے۔ اس آیت کو اگلی آیت وچ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، اور اس آیت اور اس آیت نظر آپس سے جوڑ کہ جس ہستی پر ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی خود ذات اور سارے اس کے فرشتے اور سارے اہل ایمان درود بھیجتے ہوں، جو اس کا مقام کا اندازہ کیجئے۔ جس ہستی تے ہر ویلے رب درود بھیجتا ہو، اس ہستی کا مقام کیا ہو، شان کیا ہوگی، بلندی کیا ہوگی۔ یعنی یہ بلندی کی اخیر ہے کہ ہر وقت ان پر کون درود بھیج رہا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ کتنی ہستی پیاری ہوگی، کتنی محبوب ہوگی کہ جس ذات پہ ہر وقت اللہ درود پڑھ رہا ہے، بھیج رہا ہے۔ بھیجنا کا معنی یہ ہے کہ ان کے ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ تو آگے ذرا غور کیجیے، جیڑا گروہ جیڑا طبقہ اس پیغمبر دی مخالفت کرے، نافرمانی کرے اور انہوں تکلیف پہنچائے، اس بندے پر اللہ ناراض کتنا ہوگا۔ پہلی آیت جو حضرت قاری صاحب نے تو انہوں سمجھائی کہ اللہ اور وہ فرشتے ہر ویلے پیغمبر پہ درود پڑھ رہے ہیں، بھیج رہے ہیں۔ اے ایمان والو، تہاڈی بھی ذمہ داری، ڈیوٹی، فریضہ ہے کہ پیغمبر تے درود و سلام بھیجو۔ اللہ نے اپنے بارے خبر دے دی، میں بھیج رہا ہوں، فرشتوں کی خبر آ گئی، وہ پڑھ رہے ہیں، بھیج رہے ہیں۔ ہمیں حکم آ گیا کہ تسی درود و سلام بھیجو۔ اب چوتھا جو طبقہ ہے وہ ہے منکرین مصطفیٰ، گستاخان مصطفیٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تو درود بھیجتا ہوں، فرشتے درود بھیجتے ہیں، اہل ایمان تم درود بھیجو، اور جو اس ہستی کی مخالفت کرے، جتنی زیادہ محبت ہوئے گی رب نو، پھر گستاخ پر اتنا ہی وہ ناراض بھی ہوگا، توہین کرنے والے پر اس ناراض بھی اتنا ہی ہوئے گا۔ ہن اگلی آیت جڑی میں پڑھی ہے خطبہ مسنونہ، اس آیت تو اگلی درود والی آیت مبارکہ تو اگلی آیت، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جڑے تکلیف دیندے نے اللہ نو اور تکلیف دیندے نے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ادھر رحمت ہے، ادھر یصلون علی النبی، پیغمبر تے اللہ ہر ویلے رحمت بھیج رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں، اور دے فرشتے سارے درود بھیج رہے ہیں، اور جیڑا بندہ نبی علیہ السلام نو ایذا تکلیف پہنچاندا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، او دے ہوتے دنیا بھی لعنت ہے اور آخرت اندر بھی لعنت ہے، وعد لہم عذابا مہینا، دردناک رسوا کو عذاب ہے انہاں لوگاں واسطے دنیا اندر آخرت اندر جہنم دا عذاب، سخت ترین عذاب رسوا کو عذاب ہے اس طبقے واسطے جڑا طبقہ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی توہین و گستاخی کرتا ہے۔ دوستو سنو، جڑا میرے پیغمبر تے ایمان لے آندے، پیغمبر تے ایمان لے آن دا تقاضا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دی ذات دا دفاع کیتا جائے، آپ دی بات دا دفاع کیتا جائے، آپ کی عزت، آپ کی رفت، آپ کی توقیر و تعظیم کا دفاع کیا جائے، آپ کے گستاخوں کے خلاف لڑا جائے، آپ کے گستاخوں کے خلاف اکٹ اتفاق و اتحاد ہو اور ان کا بائیکاٹ ہو، ہر قسم کا گستاخوں کے خلق سے
اعلان برات ہو اور ان پر لعنت برسائی جائے جو پیغمبر کی توہین کرے، گستاخی کرے. اور یہ تو ہے میری اور آپ کی ذمہ داری. اہل حکم جو ہے، اہل امر جو ہے، جو حکمران ہے، ان پر لازم ہے کہ ہر اس شخص کو جو پیغمبر کی توہین کرے، تنقید کرے، اگر وہ دوسرے ملک میں ہے، ان کی دسترس سے باہر ہے، تو ان سے مکمل سوشل بائیکاٹ ہو. ان کے ساتھ آنا جانا، تعلقات، محبت، عقیدت، پیار، معاہدے، معاملات، ہر چیز کا بائیکاٹ ہو. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ہر قسم کی ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہو، ان کی مال کی تباہی و بربادی کے بارے میں سوچا جائے، ان کو معاشی نقصان پہنچایا جائے. اور اہل حکومت پر لازم ہے کہ اگر ان کی دسترس میں ہو تو حکمرانوں پہ ضروری ہے کہ وہ اس پر سزا لاگو کریں جو سزا شریعت طے کر چکی ہے کہ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا. انج نہیں گل بڑھنی. میں تھے گل مکان لگا اے مسئلہ تو ان سمجھانا سی تو ہم سمجھ آ گئی ہے گستاخ رسول دی صرف ایک سزا. ہاں ہن میری باری، ہن سردان سے جدا، سردان سے جدا. انج تے نہیں نا پھر ہن میں ظلم برداشت کیتا ہے تو ہن کوئی تسی بھی مہربانی کرو، محبت کرو. گستاخ رسول دی صرف ایک سزا. ایک بار نہیں آکھنا، دو بار آکھنا. گستاخ رسول دی صرف ایک سزا. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت، عظمت، شان، مقام دا دفاع اور اپنی ذات دا دفاع فرض لازم ہے ہر مسلمان ہوتے. جڑا آپ تے مان لے آندہ آپ دا دفاع کرے. حدیث پاک میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے کے جا رہے ہیں. نال کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق. آ گئے ہو، الوداع کر آئے ہو، آج پورا ہو گیا فرض توڑا. چلو اللہ اتنی محبت قبول فرمائے. قاری صاحب نے پہلے چوک اعظم لے گیا، پھر اتھو اتھے لے آیا، پھر باہر انہوں نے چھوڑ آیا. ہون تو یقین کرو نا واپس کوئی نہیں آمن. ہونے تاں میرے کو نہ بیٹھا، ہونا آدھا میرا توڑے بغیر گزارا نہیں. ہون تو سیدھا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. یہ دو بندے ہی ہیں جنہاں میرے بغیر گزارے. ایک کھبے پاس، ایک سجے پاس. سمجھ گیا ہو؟ سجے پاس ہے اللہ. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ وال جا رہے ہیں. توجہ فرمانا، آپ کے خلاف پروگرام منصوبہ بن چکا ہے. یہ کون ہے؟ یہ عبدالبائی. یہ تیسرا ہے جدہ پھر میرے بار غیر گزارا نہیں ہونا. نام عبدالباسط دے تو گزارا میرے بغیر نہیں ہونا. توجہ ہے. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ہجرت کر کے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ وال جا رہے ہیں. کافران پروگرام منصوبہ بنایا پیغمبر نو سولی تے لٹکان دا. نعوذ باللہ. انہاں کیا سولی چڑھا دیتا جائے یا قتل کر دیتا جائے، او یخرجو کا یا مد مکہ پاچو نکال دیتا جائے. پروگرام بنایا، منصوبہ بنایا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. آگے کی ہے لیوسبتوان آؤں دے تو پھر تُسی بیان کرو، پھر میں تے میں بڑھا. محبت ہے نا، اللہ انہوں قبول فرما. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کافر منصوبہ بنا رہے سن کہ نبی علیہ السلام نے سولی پہ چڑھا دیا جائے، نعوذ باللہ، یا قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ، یا مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے. وہ منصوبہ بنا رہے سن. اللہ فرماتا ہے محبوب جی وہ بھی تدبیر کر رہے سن. وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ پروگرام بنا رہے تھے آپ کو شہید کرنے کا، سولی پہ چڑھانے کا. اللہ فرماتے ہیں میں بھی آسمان پہ منصوبہ بنا رہا تھا.
مصطفیٰ کو بچانے کا۔ وہ پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے تیار تھے، میں رب بچانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ انہاں شہید کر لی، پروگرام کیا بنایا ان کا پروگرام کہ سارے قبیلے کے ایک فرد اکٹھا ہو کے پیغمبر کے گھر کا کر لے محاصرہ کر کے ان کو شہید کر دیا جائے، تاکہ کسی پر قتل کا پرچہ بھی درج نہ ہو۔ ہر قبیلے کا ایک فرد ہو، وہ سارے قبائل کا ایک فرد اکٹھے ہو کے پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ تھا وَيَمْكُرُونَ، یہ ہے کفار کا پروگرام منصوبہ۔ رب کا وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ کا پروگرام کیا ہے؟ فرمایا سارے قبائل کے کافروں کے مقابلے میں ہم نے جو منصوبہ تمہارے بچانے کا بنایا ہے، وہ سارے کافر اکٹھے ہو کے تجھے مارنا چاہتے ہیں، میں رب صدیق کے ذریعے تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ کافروں دے منصوبے دے مقابلے کون کس کو رب نے کھڑا کیا؟ اکیلے صدیق کو۔ وَيَمْكُرُونَ یہ کافروں کا پروگرام، وَيَمْكُرُ اللَّهُ رب کا پروگرام صدیق۔ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ تم مدد نہ کرو میرے پیغمبر کی جب کافروں نے میرے محبوب کو نکال دیا تھا کہ مکہ مکرمہ سے۔ رب کہتا ہے میں ان کی مدد کروں گا۔ یا اللہ کس کے ذریعے؟ فرما ثانی اثنین صدیق کے ذریعے۔ یا اس طرح سمجھ، موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار کرایا، آپ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا سمندر پہ مارو، راستے بن جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ عیسیٰ ابن مریم کو کافروں نے گھیرا، آسمان پہ زندہ اٹھا لیا۔ بیت اللہ پہ کافروں نے ابرا نے حملہ کیا، رب نے بابیلوں کے ذریعے بچایا۔ جب پیغمبر کے گھر کا محاصرہ ہوا تو اللہ نے جس ہستی کا انتخاب کیا پیغمبر کے دفاع کے لیے، اس کا نام زمانہ صدیق کہتا ہے۔ علی نے کس کو سنبھالا ہے؟ امانات رسول اللہ کی امانتوں کو سنبھالا ہے۔ رسول اللہ کی امانت کو، کافروں کی وہ امانتیں جو رسول اللہ کے پاس تھی، وہ سیدنا علی کے حوالے رسول اللہ نے کی۔ یہ کافروں کی امانتیں ہیں، میں تمہارے حوالے کر چلا ہوں، تم دے کے مدینے آ جانا۔ یا اللہ سب سے بڑی امانت تیری رب کے اس زمین پر کیا ہے؟ فرمایا میری سب سے بڑی امانت میرا محمد ہے، میں نے اس کو صدیق کے حوالے کر دیا۔ صدیق تو میری امانت لے جا، علی محمد کی امانتوں کو سنبھال کے کفار کو واپس کرائے گا۔ میرے رب کی امانت میرا محمد ہے، یہ صدیق کے حوالے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتہ ہے صدیق کو گالیاں دی گئی، جانتے ہو صدیق کو اسلام آباد کے جیسے شہر میں اعلانیہ طور پہ مجلس میں آصف ملعون ذاکر نے کافر کہا۔ اس کے بعد میری ذاتی کیفیت یہ ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں آج تک اس رات سے آج تک کبھی آرام سے نہیں سویا۔ جب آنکھ کھلتی ہے صدیق یاد آتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے رافضیوں کا یہ رد نظر آتا ہے کہ اگر صدیق کافر ہے تو پھر رب کی زمین پہ مسلمان کون ہے؟ اور ہم زندہ ہیں اور صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ کافر کہا گیا، توہین کی گئی، تنقیص کی گئی۔ اور میں نے یہاں آ جا کے سنا کہ خاکی لکھی میں کسی بدبخت نے سیدنا عمر کی توہین کی ہے۔ اور یہاں جوان وہ بیٹھا ہے ابو بکر، جس کا نام ہے ابو بکر۔ کہاں ہے وہ ابو بکر؟ لاؤ اس کو، جس نے کوشش کر کے محنت کر کے اس بدبخت کو پکڑوایا اور پولیس کی وہ حراست میں ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب عمر کی توہین ہو تو پھر ابو بکر کا ہی حق تھا نا، تو اس نے اپنا حق نبھایا ہے۔ جماعت خاکی لکھی کی اور اردا گرد کی جماعت سے، شورکوٹ کی جماعت سے، مرکزی جمعیت اہل حدیث سے، مرکزی اہل حدیث کے نظم سے، ضلع جنگ کی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نظم سے گزارش کروں گا
بحثیت دوست بھی گزارے کروں گا، بحثیت جماعت کی سرپرستی پنجاب کی حیثیت سے بھی گزارش کروں گا کہ اس جوان کا ہر قسم کا ساتھ دیا جائے اور گستاخ صحابہ کے خلاف پوری طرح ہمت سے جرت سے اکٹھے ہو کے ایک جان ہو کے اس کے خلاف لڑو جیسے لڑنے کا حق ہوتا ہے۔ اور اس کو قانون کے حوالے وہ ہو چکا ہے، لیکن قانون کو حرکت میں آئے اور ابھی تک ہم مطمئن نہیں ہے کہ جو اصحاب رسول کا گستاخ ہوتا ہے اس کی سزا ہمارے ملک میں 1.5 2 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ ہم کوشش جاری کی ہوئی ہے، میں اس پر پورے ملک میں ایک تحریک کا ارادہ رکھتا ہوں، حضرت الامیر صاحب سے گزارش کی ہے اور ہم نے کئی بڑے بڑے پروگرام اور کانفرنس اور جلوس کا انتظام اسلام کیا ہے، اور اس پر انشاءاللہ یہ مزید محنت جاری اور ساری ہے کہ ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رب سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس وقت تک آرام سے نہیں سوئیں گے جب تک صدیق کی عزت کا قانون نہیں بن جاتا۔ ہم انشاءاللہ پنجاب اسمبلی سے قرار منظور ہو چکا ہے اور گورنر پنجاب کے دستخط ہونا باقی ہے، وہ دستخط نہیں کر رہا، ڈر رہا ہے، سہم رہا ہے رافضیوں سے۔ ہم اس کو جرت دے رہے ہیں، ہمت دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، دوستوں کو تیار کر رہے ہیں ذہنی طور پر کہ وہ دستخط کرنے پر راضی ہو جائے، اور ہم نے ان کہا دستخط کر دیں، یہ صدیق کی عزت کا مسئلہ ہے، سیدنا عمر کی عزت کا مسئلہ ہے، سیدنا عثمان سیدنا علی کی عزت کا مسئلہ ہے، ازواج مطہرات کی حرمت کا مسئلہ ہے، ہمیشہ کے لیے فرقہ وریت لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ دستخط کر دو، قانون بنا دو تاکہ جو گستاخی کرے اس کو عبرتناک سزا کا اس کے لیے تعین ہو جائے، قانون کا حصہ بن جائے۔ اور میں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر گورنر پنجاب دستخط کر دینا آپ تو وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تمہارے جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ کے تمہارے جوتے پالش کریں گے۔ لیکن اگر اصحاب رسول کے لیے عزت احترام کا یہ قانون بنا جاؤ تو ہم آپ کی خدمت میں یہ گزارش کریں گے کہ آپ نے حق ادا کر دیا صحابہ کرام کی عزت کا، عظمت کا، محبت کا، عقیدت کا، پیار کا۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب نے ذاتی دلچسپی لے کے اس قانون کو بنوانے کی کوشش کی ہے، اسمبلی سے پاس کروانے کی کوشش کی ہے، تمام تر سیاسی اختلافات کے باوجود، اور جماعت کی اپنا موقف اتحاد جس کے ساتھ جیسے بھی ہے وہ اپنی قیادت جانے سیادت جانے، ہم ان کے متحد اپنی پیغام اپنا نہیں دے سکتے، لیکن یہ بات کہتا ہوں پرویز الہی صاحب تمہاری یہ کوشش، تمہاری یہ محنت، ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں چودھری شجاعت چودھری پرویز الہی صاحب کو کہ تم نے صحابہ کی عزت عظمت کے لیے پنجاب اسمبلی سے قانون منظور کروایا، بل منظور کروایا، آگے دستخط کروا دو۔ عمران خان صاحب سے کہہ دو کہ تمہارا اتحاد اس قانون پر ہے، صحابہ کی عزت پر ہے، صحابہ کی حرمت پر ہے، اگر تم وہی بل بنا دو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، نہیں ہیں تو الگ ہو جاؤ۔ اگر صحابہ کی عزت عظمت کے لیے الگ بھی ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ ہم تمہاری عزت احترام اکرام کہ تم نے انتہا کی محبت کی اصحاب رسول سے، اللہ تمہاری اس محنت کو کوشش کو قبول فرمائے، اور ہم انشاءاللہ تمہارے ساتھ ہیں، اور اس وقت تک انشاءاللہ چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ قانون نہیں بنے گا، اور انشاءاللہ بن کے رہے گا، ہمیں ذبح کیوں نہ ہونا پڑے، انشاءاللہ ہو کے رہے گا، صحابہ کی حرمت کا قانون بن کے رہے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مسلمان بھائیو، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، ایمان صحابہ، ایمان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، علامہ سید سلطان شاہ صاحب نقوی، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، شہزادہ مسئلہ کے حق کا حدیث، شہزادہ مسئلہ کے حق کا حدیث، علامہ سید سلطان شاہ صاحب نقوی۔ یہ وہ جوان ہے ابو بکر جس نے اس گستاخ کو اندر کروایا ہے، توجہ، ان کے ساتھ آپ نے پورا تعاون کرنا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ہیں، دام درمے سخنے ہر لحاظ سے ہمارا تعاون ان کے ساتھ ہونا چاہیے، مجھے ان کا کھلا نہیں آنا چاہیے آپ۔ انشاءاللہ یہ صحابہ کی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، قانون کے ساتھ جنگ کرنی ہے، قانون کے تحت رہنا ہے، قانون کی پابندی کرنی ہے، قانون کے شکنجے میں لانا ہے، اور انشاءاللہ قانون سے ہی انشاءاللہ یہ سختی ہوگی اور یہ قانون انشاءاللہ بنے گا۔ اچھا بتاؤ بیٹھے،
ہاں سانو محبت اس جوان کے ساتھ، میں تو نہیں جانتا ان کو، آج میں نے پہلی دفعہ ملاقات کیا، میں نے دیکھا ہے، وہ جانتا ہوگا، وہ مجھے ملا ہے، سارا اس نے پوری تفصیل بتائی ہے۔ جو آج سیدنا عمر کی شان کی عزت کے دفاع کے لیے کوشش کرے ہیں، وہ ہمارا آنکھ کا تارا ہے، اور جو اپنے نبی کو صدیق لے گیا ہوگا، رسول کو بچا رہا ہے صدیق۔ حدیث توجہ کرنا، إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت رسول لئی، دفاع رسول لئی جا رہے ہیں۔ سب تو پہلے قربانی پیش کرنے والے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دفاع رسول لئی، عزت رسول لئی، عطرت رسول لئی، نبی علیہ السلام دے نال نے سمجھا بچان دے جا رہے ہیں، حفاظت کر دے جا رہے ہیں۔ توجہ فرمانا، راستے دے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجے مسلمان نہیں، دیر اسلام اندر داخل نہیں، اعلان ہوا جو محمد مصطفیٰ کو گرفتار کر کے لے آئے 100 اس کو اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ اور دیگر کفار تلاش میں نکلے، سراقہ بالکل قریب پہنچ گئے۔ جس وقت 2-3 کماناں دا فرق رہ گیا، بالکل قریب پہنچ گئے نے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق رو پڑے صدیق۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، ابو بکر کیوں رونا ہے؟ فرمایا محبوب جی منو ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ اندر میری جان ہے، جنہیں تنوں حق نال بھیجے ہے، میں اپنے واسطے نہیں رو رہا، میں اپنی ذات لئی نہیں رو رہا، میں اپنی جان نہیں رو رہا۔ میرے اکھاں چوں آنسو گر رہے نے کہ بڑی بھاری امانت سنبھال کے میں نکلے آسا، کتے نقصان نہ پہنچے محبوب نو، کتے تکلیف نہ ہوئے میرے محبوب نو، سراقہ دے ہتھ نہ چڑھ جان میرے محبوب۔ مطلوب و مقصود تے تسی ہو، تہاڈی تلاش اندر کفار نکلے نے، سراقہ بالکل قریب آ گیا ہے، میں تہاڈی جان دی فکر ہے۔ اور توجہ فرمائیے، میرے تہاڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا ہے، ذرا غور کرنا، اور کافران نے، منافقان نے، یہود و نصارہ نے اس مقام تے کی کیا ہے؟ صدیق رو پڑا تھا تاکہ پیغمبر گرفتار ہو جائے، صدیق رو پڑا تھا اپنی جان کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں تمہاری یہ بات غلط ہے، تمہارا استدلال غلط ہے، تم جہالت کی بات کرتے ہو۔ قرآن پاک سنیے، قرآن پاک کے الفاظ سے یہ ثابت ہے صدیق ذات کے لیے نہیں رویا، صدیق کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں جب پیغمبر علیہ السلام نے صدیق سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو، فرمایا محبوب جی قسم ہے مجھے رب کی، میں اپنی ذات کے لیے نہیں رو رہا، تمہاری جان کی فکر ہے، تمہاری ذات کی فکر ہے، غم اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچایا چھائے۔ محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذ یقول لصاحبی لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر صدیق اپنی جان کے خوف ہوتا، اپنے ڈر ہوتا، اپنے نفس کا ڈر ہوتا تو قرآن کہتا لا تخاف، ڈرنا، یا لا تحزن، غم نہ کر۔ ڈر ہوتا ہے اپنی جان کا، غم ہوتا ہے دوسرے کا۔ قرآن کے الفاظ سے یہ فرق ثابت ہے۔ 12واں پارہ پڑھیے قرآن پاک کا، سورہ ہود کی تلاوت کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، اللہ کے فرشتے آ گئے اچانک انسانی صورت میں مہمان بن کے، آپ نے بچڑے کو ذبح کیا، ان کے لیے گوشت تیار کروایا، ان کے سامنے رکھا، انہوں نے کھایا نہیں۔ جب کھایا نہیں، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ابراہیم کو اپنی جان کا ڈر محسوس ہوا کہ یہ میرے لگتا ہے دشمن ہے جو میرے گھر کا نمک نہیں کھاتے۔ فرشتوں نے کہا قَالُوا لَا تَخَافْ، ڈرنا ابراہیم۔ ابراہیم اپنی جان کے بارے میں ڈرے تھے۔ قرآن کہتا ہے لا تخاف، میرا صدیق مصطفیٰ کی وجہ سے پریشان ہوا تھا۔ قرآن نے کہا لا تحزن، غم نہ کر۔
پڑھیے سورہ یوسف، خوف اور حسن کا تمہیں فرق سمجھ آئے۔ یعقوب علیہ السلام کس کے لیے روتے تھے؟ بولو، بیٹے کے غم تھا۔ فَبِيَضَّتْ مِنَ الْحُزْنِ، رب کہتا ہے یوسف کے غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جب دوسرے کا ہو غم تو اس کو حزن کہتے ہیں، اپنی جان کا فکر ہو تو خوف کہتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اے ابو بکر میرا غم نہ کر، میرا غم نہ کر، ابو بکر میرا غم نہ کر، پریشان ہو، میرے ساتھ بھی اللہ، بولو تیرے ساتھ بھی اللہ، میرے ساتھ بھی اللہ، تیرے ساتھ بھی اللہ۔ سننا جڑا پیغام میں دینا چاہنا، سب تو پہلے پیغمبر دے دفاع لی کون کھڑا ہوا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر غار اندر گئے، غار کو صاف کیا، پورے تفصیل کتب تفاسیر اندر اور کتب تاریخ اندر، کتب سیرت دے سیر دے اندر محفوظ و موجود۔ توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام لی غار صاف کیتا ہے، کدے واسطے بولو؟ پیغمبر لی غار صاف کیتا ہے، پیغمبر دی عزت لئی، پیغمبر دی حفاظت لئی، پیغمبر دا دفاع لئی۔ جی میں آپ تے ایمان ضروری ہے، میں آپ دا دفاع ضروری ہے، جی میں آپ دا محبت ضروری ہے، میں آپ دا دفاع ضروری ہے، جی میں آپ دی اتباع ضروری ہے، میں آپ دا دفاع بھی ضروری ہے۔ آپ دی ذات دا دفاع، آپ دی بات دا دفاع، آپ دی سنت دا دفاع، آپ دی ازواج دا دفاع، آپ دی بیٹیاں دا دفاع، آپ دی اصحاب دا دفاع، ایک ایک چیز کا دفاع ضروری ہے۔ یہ ہم پر لازم و فرض ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم بے خیالی میں بعض دفعہ کچھ باتیں ایسی کر جاتے ہیں کہ ہم خود بخود۔ میں اگلے دن ایک خطیب کو سن رہا تھا، اس نے تقریر میں کئی مرتبہ کہا فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے بابا کون ہے؟ فاطمہ الزہرا کے بابا کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ کے بابا، پھر 10 منٹ بعد فاطمہ کے بابا، پھر 5 منٹ بعد فاطمہ کے بابا۔ ساری قوم آل حدیث سامنے بیٹھی ہے، فاطمہ کے بابا۔ پوری تقریر 2 گھنٹے کی گزر گئی، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے بابا۔ میں کہتا ہوں وہ فاطمہ کے بابا ہیں اور حق ہے، لیکن پہلے فاطمہ کے بابا ہیں یا پہلے زینب کے بابا ہیں؟ وہ زینب کے بابا ہیں پہلے، پھر رقیہ کے بابا بنے ہیں، پھر ام کلثوم کے بابا بنے، پھر جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا بنے۔ تم نے ساری تقریر میں فاطمہ کے بابا کہا، اس کا مطلب ہے تمہارے نزدیک ایک بیٹی ہے۔ تم رافضیوں کی حمایت کرنا چاہتے ہو، جنہوں نے لکھا ہے ناموس صحابہ بل جو اسمبلی سے پاس ہوا، اس میں لکھا ہے کہ 4 بیٹیاں ہیں، اور رافضیوں کا کلم موجود ہے۔ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، ہم پر مصیبت ڈھائی جا رہی ہے، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ رسول کی 4 بیٹیوں کو مانو۔ ہم نہیں مانتے، جب 4 رسول کی بیٹیاں، ہمیں کیوں مجبور کیا جا رہا ہے؟ تم نے وہی الفاظ ان سے اچک کے اپنی تقاریر میں استعمال کرتے ہو۔ حسنین کے نانا ہے محمد مصطفیٰ، حسنین کا نانا ہونا میرے محمد کی شان نہیں ہے، یہ حسن و حسین کی شان۔ علماء موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، پڑھے لکھے موجود ہیں۔ حسنین کا نانا ہونا یہ رسول اللہ کی شان نہیں ہے، یہ کس کی شان ہے؟ حسن و حسین کی یہ شان ہے کہ وہ میرے محمد کے نواسے ہیں۔ جو محمد مصطفیٰ حسنین کے نانا ہے وہ امامہ کے نانا نہیں ہے، زینب کی بیٹی امامہ کے نانا نہیں ہے۔ وہ حسنین نماز میں رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، حسن و حسین اوپر آ کے سوار ہو گئے تھے۔ یہ تم نے مان بھی لیا، بیان بھی کیا، میں بھی مانتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ عزت میں، عظمت میں آل رسول کی، اہل بیت کی، حسنین کریمین کی۔ رسول اللہ نماز پڑھا رہا ہے، سن جی حسن و حسین تشریف لے آئے، اوپر آ کے سوار ہو گئے، چڑھ گئے، پیار محبت میں حضور نے سجدہ لمبا کر دیا، کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ حدیث کہاں ہے شیخ؟ جی سنن نسائی۔
میں بخاری کی حدیث سناؤں، امامہ آ گئی، حدیثوں کی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے قرآن کے بعد؟ بخاری۔ اہل اسلام کی، اہل و سنہ کی، اور یہ کلپ بھی موجود ہے، کس کس کا رو نہ روئے، ایک تو سمن رات ٹائم 3 بجے دیتا ہے کہ ہم بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کو نہیں مانتے۔ یہ کلپ ہے پورا، اسی محرم میں رافضیوں نے چڑھایا ہے کہ ہم ان 6 حدیث کی کتابوں کو نہیں مانتے، یہ اللہ اس کے رسول کی گستاخی سے بھری ہوئی ہے۔ اعلانی نے انکار کیا انہوں نے، ہم ڈر رہے ہیں، پریشان ہیں، سوئے ہوئے ہیں، جی کچھ ہو نہ جائے، جی کچھ ہو نہ جائے، جی کچھ ہو نہ جائے۔ سن لیجئے، ملک کا امن ہمیں عزیز ہے، ادارے بھی ہماری بات لکھے، نوٹ کریں، ادارے پاکستان کے سارے اداروں کے ہم محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، سب کے ساتھ چلتے ہیں، قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں ہے، نہ یہ ہمارا مسلک ہے، نہ ہمارا منہج ہے، نہ ہمیں جماعت نے یہ سکھایا ہے، نہ پڑھایا ہے۔ ہم قانون کے، آئین کے، جو قرآن و سنت کے تابع ہو، ہم اس کے پابند ہیں۔ لیکن اگلی بات سن لو، تم کہتے ہو چپ رہو، چپ رہو، چپ رہو، ملک کے لیے، ملک کے لیے، ملک کے لیے۔ ہمیں ملک کا امن عزیز ہے، لیکن صدیق سے زیادہ ملک پیارا نہیں ہے۔ پہلے صدیق ہے اور پھر پاکستان۔ صدیق کی گستاخی کی قیمت پر ہم چپ رہے ہیں، پاکستان کے لیے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تم صدیق کی حرمت کا قانون بنا دو اور گستاخ کو لٹکا دو تو ہم انشاءاللہ چپ ہیں، اور اگر تم گستاخ صحابی کو، گستاخ صحابیت کو، گستاخ صدیق کو رات 5 ایئرپورٹوں کے ٹکٹ دے کے کسی بھی ایئرپورٹ سے تاکہ مفرور ہونے میں آسانی ہو، فرار ہونے میں آسانی ہو، تم نے راتوں رات اس عاصم ملعون کو چڑھایا جہاز پر، اور اس کو واپس لاؤ، اس کو واپس انٹرپول کے ذریعے واپس لا کے اس کو بھگانے والے، اس کے سہولت کار زلفی بخاری اور دیگر کرندے جو حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہیں، ان سب کو وہاں سے نکالو، اٹھاؤ اور ہمیں بتاؤ کہ یہ گستاخ تھا، یہ اس کا سہولت کار تھا۔ جب تم قانون کی خود خلاف ورزی کرتے ہو، پھر ہمیں کہتے ہو کہ آئین کی پابندی کرو، ملک کے لیے، ملک کے لیے۔ ملک ہمیں پیارا ہے اور سب بہت زیادہ پیارا ہے، لیکن یاد رکھیے، پہلے ایمان، پہلے اسلام، پہلے حرمت رسول، پہلے حرمت صحابہ، پھر پاکستان ہے۔ صدیق کی گستاخی کی قیمت پر ہم پاکستان میں رہ کے چپ نہیں رہنا چاہتے، بولتے رہیں گے جب تک صدیق کی حرمت کا قانون نہیں بن جاتا، اور انشاءاللہ یہ بنوا کے چھوڑے، اور انشاءاللہ یہ بن کے رہے۔ اب تو یہ عوام کی آواز بن چکا ہے۔ امامہ آ گئی، نبی علیہ السلام سجدے میں نہیں، قیام میں۔ تھوڑا سا فرق اگر سمجھا دو تو سمجھو، رسول اللہ سجدے وچ حسن و حسین خود پر چڑھے، حسنین کریمین خود سوار ہوئے، پیغمبر نے سوار نہیں کیا۔ حسن و حسین پیغمبر علیہ السلام اوپر خود سوار ہوئے، پیغمبر نے صرف سجدہ لمبا کیا، ان کے محبت میں، پیار میں، عقیدت میں، پیار میں سجدے کو لمبا فرما لیا۔ حسنین اوپر سوار تھے۔ جب امامہ آئی، زینب کا بابا، میں چاہتا ہوں اہل حدیث سٹیج پر اصطلاحات بھی اہل حدیث کی ہی استعمال ہو، عقیدہ اہل الحدیث کا بیان ہو۔ سال کو یہ جو بیماری لگ گئی ہے، ساری اصطلاحات بھی پرایوں کی لے کے آگے بیٹھ گئے، آوازیں بھی وہی، سریں بھی وہی، طرزیں بھی وہی، انداز بھی وہی، الفاظ بھی وہی۔ انج لگتا ہے بھئی یہ اہل حدیث کیوں ہے؟ ان کو کوئی سپیشل بھیجا گیا، آپ نے اہل حدیث نہیں رہنے دینا، واپس لے آنے۔ سرے طرزیں لگا کے جا کے سمجھاؤ کہ تمہاری سریں بیکار ہے۔ باہر سے جب گوانڈو سر لے آگے اپنے سٹیج پہ متعارف کروانی، ہمیں یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہماری سر میں، طرز میں، لہجے میں کوئی قرآن پڑھتا سنتا، تقریر پڑھتا سنتا نہیں ہے، لہذا فلاں مسلک کا فلاں خطیب ہے، اس کی طرز سر لگاؤ تو تب ہمیں سنیں گے۔ ہمیں ادھر لے آ کے کیا تم تعارف کروانا چاہتے ہو؟ سن لو، سارے پاکستان کے موجودہ جتنے خطیب ہیں، سب کی آواز کو اکٹھا کر لیا جائے، ان میں سے کوئی بھی قاری عبدالحفیظ جیسا قرآن نہیں پڑھتا۔ سارے نے اکٹھا کر لو، شیخ القرآن جا لہجہ کس کے پاس؟ سارے بھی آ جائے،
کون پڑھے قرآن یزدانی شہید تیرے جیسے؟ جہاں پرندے تھم جاتے تھے شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ کی آواز کو سن کر پتہ نہیں بار دی آوازیں کی کر دے ہو، کوئی آندہ فلان خطیب کی آواز ہے، فلان دی خطیب ہے، یزدانی شہید کی آواز ہے، شیخ القرآن کی ہے، مناظر اسلام حافظ عبداللہ شوقپوری کی ہے، حضرت قاری عبدالحفیظ کی ہے، ان کی کوئی طرح سر لگا کے اس قوم کو قرآن سنا دو۔ زینب کے بابا نماز میں، آج کے بعد تمہارے علاقے میں کوئی خطیب ہے جو صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا کہے ان رکا لکھو، بس زینب کا بابا بھی کہنا ہے اور رقیہ کا بابا بھی کہنا ہے، وہ رسول اللہ کی بڑی بیٹیاں ہے۔ ہمارا عقیدہ 4 بیٹیوں کا، 1 بیٹی کا نہیں ہے۔ جب ایک پوری تقریر میں، پوری گفتگو میں آپ فاطمہ کا بابا کہیں گے تو عوام تو یہی سمجھے گی نا کہ ایک ہی بیٹی ہے، جو عقیدہ رافضیوں کا ہے شاید وہی ہمارا ہے۔ ہمارا عقیدہ پتہ کیا ہے؟ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، رسول اللہ اے محبوب اپنی ساری بیٹیوں سے فرما دیجئے کہ پردہ کیا کریں۔ قرآن کی نص ہے کہ محمد کی بیٹیاں 4 ہیں، حدیث میں صراط و وضاحت موجود ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کی سب سے بڑی پیاری لاڈلی بیٹی، اس کی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے امامہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ کی نواسی ہے، زینب کی بیٹی ہے، سیدنا علی بعد جوان ہونے کے یہ سیدنا علی کی بیوی ہے، حسن و حسین کی پھر یہ ماں بنی ہے۔ فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد سیدنا علی نے نکاح اسی امامہ سے کیا تھا۔ سیدہ فاطمہ کہہ گئی تھی اے علی میرے بعد اگر شادی کرنا چاہو تو میری بھانجی امامہ سے کر لینا تاکہ میرے حسن و حسین کا خیال رکھے۔ یہ کون بیان کرے؟ سیدہ زینب کی بیٹی امامہ آ گئی حضور قیام میں، نبی علیہ السلام نے سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا لیا اور اپنے سینے نال لگا لیا، خود اٹھایا، حسنین خود آئے، امامہ کو رسول نے خود اٹھایا اور سینے سے لگائے رکھا۔ جب رکوع جانے لگے امامہ نیچے بٹھایا، سجدے کر کے 2 دوسری رکعت لئی اٹھے، محبوب نے پھر امامہ نال اٹھائی رکھے۔ پوری نماز دی 4 رکعات پیغمبر نے اپنی نواسی امامہ کو سینے سے لگائے رکھا۔ جس طرح حسنین کو سجدے میں اٹھایا، امامہ کو قیام کی 4 رکعات میں خود اٹھا کے ساتھ لائے۔ اگر حسنین کی شان حق ہے تو زینب کے بابا کی بیٹی نواسی سیدہ امامہ کی شان بھی بولو حق ہے۔ دفاع رسول اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کو سنبھال حفاظت کر کے محبت سے، عقیدت سے، پیار سے مدینہ پاک میں لے گئے۔ صدیق پیغام دے گئے کہ جس طرح ایمان ضروری ہے بولو اس طرح پیغمبر علیہ السلام دا دفاع بھی ضروری ہے۔ اے میدان احد دے اندر سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغمبر کا دفاع کرتے 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 زخمی ہو کے گر پڑے۔ رسول رحمت نے فرمایا میرے صحابہ سعد نظر نہیں آ رہا جنگ کے بعد، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمیوں میں تلاش کرتے ہیں، فرمایا جاؤ تلاش کرو، جہاں بھی میرا سعد بن ربیع ملے نا زخمیوں میں پڑا ہو تو اس کو میرا سلام دینا۔ صحابہ کرام تلاش کردے کردے آئے، آگے پہنچے زخمیوں دے کول، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری لمحات اندر نے، آخری سانس اندر نے زخمانال چورو چور نے 70 دے قریب زخم لگے ہوئے نے۔ دفاع رسول اللہ کے آگے کھڑے رہے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ السلام دے آگے کھڑے رہے۔ 12 صحابہ کرام میدان اندر پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کھڑے ہو گئے۔ 11 واری شہید ہوندے گئے، واری صحابہ کرام اگے کھڑے ہوندے گئے، شہید ہوندے گئے۔ پہلے ایک صحابی، پھر دوسرا صحابی، پھر تیسرا صحابی شہید ہوندے گئے۔ نبی علیہ السلام دے آگے کھڑے ہو گئے۔ جدوں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا کہ میں ویکھاں کہ حالت کیفیت کی ہے۔ حضرت ابو طلحہ فرماندے نے محبوب
جی اپنا سر مبارک نیچے کریے، میرا سینہ آگے حاضر ہے، میں سینے پہ جناب تیر کھاؤں گا تو ہاڑی ذات نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے رکوع دی حالت دے اتے ہوئے حالت دے اندر پیغمبر علیہ السلام دے اوپر اپنی سایہ کر لیا ہے، چھاں کر لئیے، تیر آپ دی پوشتے لگتے رہنے لیکن اینج پیغمبر اوپر چھتری بن کے کھڑے رہنے۔ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان دفاع کیتا ہے نبی علیہ السلام دا۔ سعد بن ربیع اس حالت دے اندر صحابی پہنچے ہیں، فرمایا سعد تو انو نبی پاک تلاش کروا رہے سن تے پیغمبر سلام دے رہے سن۔ فرمایا اے میرے پیارے ساتھی جا کے میرا سلام دینا نبی علیہ السلام نو، نالے میرے پیغمبر کو میرا سلام پہنچانا، نالے انصار صحابہ نو پیغام پہنچانا۔ اے نبی پاک دے صحابہ جے تساں پیغمبر دا دفاع نہ کیا تو قیامت والے دن کیا جواب دو گے؟ پیغمبر کے دفاع کے لیے تمہارے پاس پھر قیامت والے دن کوئی عذر نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس ایمان، اسلام، دین، شریعت موجود ہے لیکن فرانس کا صدر اعلانیہ گستاخی کر رہا ہے اور کروا رہا ہے، ہم بائیکاٹ کرنے کے بھی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو یاد رکھیے قیامت والے دن کیا عذر ہوگا تمہارے پاس؟ اس ملک کے ساتھ تعلقات کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ ان کے جناب مصنوعات کا بائیکاٹ ہم پر فرض کیوں نہیں ہے؟ جب ہم نے کہا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا تو اہل الحدیث کو کیا حاصل ہے کہ سویرے پورے شور کوٹ میں یہ شور مچے کہ ہم نے ہر اس کمپنی کا، ہر اس چیز کا، ہر اس شے کا بائیکاٹ کرنے جس کا تعلق فرانس کے ساتھ ہو۔ پوری دنیا کے اسلامی ممالک اس بات پہ متفق اور اکٹھ کر چکے کہ ہم نے فرانس کا بائیکاٹ کرنے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے، ان کی کمپنیوں کا بائیکاٹ کرنے، ان سے آنے والی چیزوں کا بائیکاٹ کرنے، ان سے سفارتی تعلقات کو منقطع کرنے، کیونکہ فرانس کے صدر نے اعلانیہ پیغمبر کی توہین کرنے کا اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ کوئی پیغمبر کا دیوانہ اٹھے گا جو فرانس کے صدر تک انشاءاللہ پہنچے گا۔ انشاءاللہ کوئی نہ پہنچنا تو ضرور ہے۔ کیوں؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ نبی علیہ السلام دی ذات تے جمیں مان ضروری ہے، میں بولو آپ دی ذات دا دفاع بھی ضروری ہے، اور آپ دے گستاخ نو مارنا واجب ہے، فرض ہے، اس تو بغیر کوئی گزارا نہیں۔ کسی یہودی نو حق حاصل نہیں میرے پیغمبر دی توہین کرے، مان نہ لے آئے، او دی مرضی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کوئی جبر نہیں، نہ عیسائیت تے جبر، نہ یہودی تے جبر، نہ سکھ تے جبر، نہ انگریز تے جبر، کسی تے جبر کوئی نہیں۔ لیکن دنیا دے رہ کے انسانیت کچھ تقاضے نے، اخلاقیات دے کچھ تقاضے نے، ایمان نہ لائے لیکن توہین کرن دی اجازت نہیں، توہین دی اجازت نہیں۔ جاؤ اسلام کا نمایاں اور صاف دیکھئے کہ اسلام دے اندر ہر نبی دی توہین کفر ہے۔ جڑا عیسیٰ علیہ السلام دی توہین کرے وہ بھی انجے واجب القتل ہے، جویں پیغمبر دا گستاخ واجب القتل ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام دی توہین کرے وہ ایویں مرتد ہے، جویں اسلام دے اندر کوئی پیغمبر دی توہین کرے تے مرتد ہو جانا ہے۔ ایویں ہر نبی دا احترام اسلام دے اندر، یہودیت دوجہ نبیاں دا احترام نہیں، عیسائیت اندر دوجہ نبیاں دا احترام نہیں، اسلام اندر ہر نبی دا ادب، ہر نبی دا احترام۔ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ادب احترام کیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم در گستاخ رسول دے بارے جماعت دا نال ساتھ دیجئے، گستاخ رسول دے بارے جماعت دی آواز نال آواز ملائیے، اور پورے ملک اندر تاریخ جاری ہے عظمت اصحاب رسول لئی، دفاع اصحاب رسول لئی، اور پیغمبر دی عزت لئی، پیغمبر دی حرمت لئی۔ جب بھی جماعت کے کسی مقام پہ بلایا جائے پہنچیے، ہر عالم پہنچے، ہر خطیب پہنچے، ہر بزرگ پہنچے، ہر دوست
دوست پہنچے، ہر سرپرست پہنچے، مالدار پہنچے، مخیر باپ پہنچے، مزدور طبقہ پہنچے، کسان پہنچے، اپنا سارا کچھ پیغمبر کے لیے لٹا دیجئے، اپنا ساری عزت، سارا مال قربان، جو کچھ ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ساری کائنات ود کے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا گستاخی کرتا ہے بولو واجب القتل ہے، جڑا گستاخی کرتا ہے پیغمبر دی بولو واجب جڑا گستاخ ہے بولو واجب القتل ہے. گستاخ رسول دی صرف ایک سزا. امام ابن حجر رحمت اللہ نے درر الکامنہ اندر بڑا پیارا واقعہ لکھے آئے. کوئی یہودی کچھ عیسائی کچھ مسلمان اکٹھے بیٹھے نے، ایک کافر نے نبی علیہ السلام دی توہین کرنا شروع کر دیتی ہے. جدوں توہین کیتی ہے تے سارے بندے چپ نے، مسلمان خاموش نے. حالانکہ جتے توہین مصطفیٰ دی ہوئے اتے جان چلی جائے، خاموش رہن دی اجازت نہیں. جویں لاہور اندر جلسہ سی نا، بہت پرانی بات سنا رہے ہاں، لاہور شہر اندر جلسہ سی، خطیب تقریر کر رہا سی، اجتماع ہزاران دی تعداد اندر سامنے، تے خطیب نے اپنے پیارے انداز اندر، خطابت انداز اندر ایک بڑی پیاری بات کہی، کہنے لگا او مسلمانوں لاہوریوں ذرا یہ دیکھو. توجہ ہے؟ خطیب نے اپنے خطابت انداز اندر کہنے لگا مسلمانوں، تاریخ جاری سی حرمت رسول دی راجپال ہندو نے نبی علیہ السلام دی شان دے خلاف اپنے پرست کتاب چھاپی سی جدا نام رکھیا سی رنگیلا رسول. نعوذ باللہ. نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات دی توہین کیتی سی. ہندوانو یہودیانو تکلیف ہے نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات ہوئے، آج دی نہیں پرانی تکلیف ہے یہودیوں کو. اور ان کو خاص کر سیدہ عائشہ سے، سیدہ حفصہ سے، سیدہ ام حبیبہ سے سب سے زیادہ دکھ ہے. کیوں کہ صدیق کی بیٹی محمد کے گھر میں کیوں، سیدہ عمر کی بیٹی رسول اللہ کے گھر میں کیوں، ابو سفیان کی بیٹی امیر معاویہ کی بہن رسول اللہ کے گھر میں کیوں. یہ پرانی تکلیف ہے، دند پیس رہے کہ یہ کیوں ہے حضور کے گھر میں. یاد رکھیے تم ان تینوں گھرانوں کو محمد سے جدا نہیں کر سکتے، تم جو مرضی کر لو. صدیق آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے اور صدیق زندگی بھر مصطفیٰ کے ساتھ ہی رہا. تم اس ہستی کو دور نہیں کر سکتے. چبا رہے، دانت پیس رہے، کسی طریقے صدیق مصطفیٰ سے جدا ہو جائے. یہ رسول اللہ کے گھر میں امی عائشہ کیوں؟ میں نے اپنے کانوں سے کلپ سنا، آج میڈیا پر موجود ہے. امی عائشہ روایت وہ بیان کیا ہے نا کہ میری عمر 6 سال تھی، میرا حضور سے نکاح ہوا، میری 9 سال تھی، میری رخصتی ہوئی. اس حدیث پر بات کرتے ہوئے بکتا ہے، کہتا ہے وہ نکی ماں امی عائشہ کے بارے میں کہتا یہ زمین پھٹ نہ جائے، آسمان شک نہیں ہوتا. یہ اللہ کیسے ان کافروں کی باتوں کو برداشت کرتا ہے، وہ بے نیاز ہے. لیکن اس لائق ہیں یہ لوگ کہ ان پر زمین پھٹ جائے، آسمان یہ زمین شک ہو جائے، آسمان پھٹے، ان پر پتھروں کی بارش ہو ظالموں پر. یا اللہ گستاخ صدیق اور گستاخ صدیقہ کو اللہ ان کے اس انجام کو اللہ اس کی عبرت کا نشان بنا دے، ہماری آنکھوں کے سامنے اس کو عبرت کا نشان بنا دے. ہمارے دلوں کو بھی ٹھنڈ پہنچے، سکون پہنچے اور پتہ چلے گی یہ گستاخ صدیق ہے، یہ گستاخ امی عائشہ ہے. ہم اور کچھ تو کہہ نہیں سکتے. ایک آیت ہے جس کو تحفۃً بھیج سکتے ہیں، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ
ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. گستاخ پیغمبر پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت، آخرت دے اندر بھی اللہ کی لعنت. گستاخ امی عائشہ پر لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اندر بھی لعنت، آخرت اندر بھی لعنت. اور تو ہم اگر کچھ نہ کر سکیں اتنا تو کہہ سکتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ. رافضی آندہ صدیق مسلمان نہیں، میں جواب چانا لعنو اینجتے نہیں نہ تو عرضی نار لو یا لعنو فی الدنیا، لعنو فی الدنیا والآخرہ. وہ کہتا ہے عمر صحیح نہیں، تم کہو لعنو فی الدنیا والآخرہ. اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. پیغمبر نے فرمایا جڑا میرے صحابہ دی توہین کر دے او تے اللہ دی سب فرشتیاں دی تے سارے انساناں دی لعنت ہے. انسان بنو تے کہو لعنو فی الدنیا والآخرہ والناس اجمعین کے اندر پیغمبر تمہیں داخل فرما گئے. سارے لوگوں کی لعنت ہے اس بندے پر جو میرے صحابہ کی توہین کرنا ہے. ذرا کہو کہ لعنو فی الدنیا والآخرہ، لعنو فی الدنیا والآخرہ. تم آگ پہ ماتم کرو لعنو فی الدنیا والآخرہ. تم کڑے پہنو اور شرک کرو لعنو فی الدنیا والآخرہ. تم جانور کی پوجا کرو، میں کہوں لعنو فی الدنیا والآخرہ. تم اپنے عقیدہ توحید کی روزانہ نفی کرو، کبھی نعت علی پڑھو، کبھی شرکیہ جملے کہو لعنو فی الدنیا والآخرہ. سن لو کتنے علماء کو شہید کیا جا رہا ہے پاکستان میں. جب سے یہ اصحاب رسول کی شان، مقام، عزت، عظمت بیان ہوئی ہے نا، پورے ملک میں کئی علماء کو شہید کیا جا چکا ہے، اور کئی علماء کو خطوط اور میسج اور پروگرام جو ہے بھیجے جا رہے ہیں کہ تم باز آ جاؤ صحابہ کی شان بیان کرنے سے. بریلوی دیوبندی اولائل حدیث علماء کو یہ کہا جا رہا ہے تم باز آ جاؤ، تمہارا جہاں فلاں 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 جیسا ہوگا، وہ جیسے قتل ہوا تم بھی قتل ہو جاؤ گے. میں نے کہا میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، ہمیں قتل کی دھمکیاں دیتے ہو، ہمیں کہتے ہو کہ ہم مار دیں گے، ہمیں کہتے ہو تم مر جاؤ گے، ہمیں کہتے ہو یہ تم مر جاؤ گے. تو میں کہتا ہوں پھر اور کیا چاہیے، اور چاہیے کیا؟ سیدنا خالد بن ولید نے لکھا تھا کافروں کو خط کہ جس طرح تم زندگی کو محبت کرتے ہو، ہم مومن اس طرح موت سے محبت کرتے ہیں. موت تو اللہ کا تحفہ ہے. بندہ زندہ ہو کے تم میں بیٹھا، شور کوٹ میں ہم بیٹھے ہیں سارے مل کے، موت آ جائے تو ملاقات ہو جائے صدیق کے ساتھ، عمر، عثمان، علی کے ساتھ، اور ہم پہنچے اور وہ کہیں ہم سے پوچھیں کہ کیا کر کے آئے ہو، تو جواب اندر کبھی لعنو فی الدنیا. اماں جی عائشہ تیرے گستاخ پر لعنت بھیجتے رہے، ہمیں مار دیا گیا. صدیق، عمر، عثمان، علی کے گستاخ پر لعنتیں بھیجتے تھے، برات کا اعلان کرتے تھے، ہمیں مار دیا گیا، ہم شہیدوں کے آئے. لعنو فی الدنیا، اچھی کہو لعنو فی الدنیا والآخرہ. ادھروں موت آ جائے، شہادت ہی موت آ جائے، میں تو کیا کرنا تھی، تڑپ کے مرنا ہی نہیں چاہتے. بندہ مرتے کینسر نال بھی جاندہ ہے، مرتے بندہ ٹی بی نال جاندہ ہے، مرتے بندہ بیماریاں نال جاندہ ہے. لیکن جے موت آ جائے ان طرح کے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بتیغ بھی. یہ اس پر موت آ جائے تو اور کیا چاہیے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ. موت آوے تے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ قلعہ لچمن سنگھ اندر تقریر کر کے جان لگے نے. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ آ رہے سن سٹیج پر، فرمانے لگے یزدانی کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے جی میری تقریر ہوگی میں جا رہے ہیں. فرمایا بیٹھ جاؤ اکٹھے چلتے. وہ علامہ تیرے جملے کو اللہ نے کہہ دے قبول کری، آؤ اکٹھے ہی چلتے ہیں. یزدانی رحمت اللہ علیہ بیٹھ گئے، پھر اکٹھے چلے گئے. چند منٹس موت سے پہلے یہ پڑھ رہے تھے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ. توجہ ہے ماشاءاللہ. اور میرا دل ہے میں گھر جا کے کی کرنا ہے، فجر تے انجے ہی بنا لیے ایویں بیچار رات کو رکشے نو لٹیندے نے، ایتھے بہنے رال کے. توجہ ہے ماشاءاللہ. ہاتھ چکو کھا ماشاءاللہ جڑے تھکے بیٹھے ہو.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اے طرز ٹھیک نہیں ہو حافظ آبادیاں نالو. اچھا اچھا یہ دے وکھرے پیسے ہونے. ایک دن میرے کھاتے جی نا پال ہے جو مولوی پیسے منگتا میں مذاق کر رہا جی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. آوانڈو گوانڈو لین دی کڑی لوڑے آواز آندی پئی آواز آندی پئی. میں ایک نو سنا پہ کہ میں نا اون محمد کی شہادت پہ پڑھے. اون محمد حضرت مسلم بن عقیل دے بیٹے پتہ کی کہندہ ہے رات کا اندھیرا تھا. دونوں شہزادے کوفے سے دوڑے نکلے مکہ کی راہوں میں نکلے دوڑے. رات کا اندھیرا تھا ایک گر جاتا تھا دوسرا اس کو اٹھا لیتا تھا پھر دوسرا بھائی گر جاتا تھا اس کو پھر دوسرا اٹھا لیتا تھا. رات کا اندھیرا تھا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. ایک گر جاتا تھا دوسرا اٹھا لیتا تھا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. رات کا اندھیرا تھا تیسرا بندہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. ایک گر جاتا تھا دوسرا اٹھا لیتا تھا دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. تو کہاں سے دیکھ رہا تھا؟ جھوٹ بول رہا ہے بکواس کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ کے لیے ممبر ہی رہ گیا ہے. جھوٹ بولنا ہے تو ادھر کچاریوں میں چلے جاؤ. جھوٹ بولنا ہے تو جا کے کہیں اور بیٹھو. ممبر پہ چڑھتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو اللہ پر رسول اللہ پر دین پر شریعت پر اور کہتے ہو سیدہ فاطمہ الزہرا کی دروازے کو سیدنا عمر نے جلا دیا تھا. کبھی بکواس کرتے ہو جا کے سیدنا عمر نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو مارا تھا. آسمان نہ پھٹ جائے کہ رسول کی بیٹی کو کوئی جا کے مارے اپنے پاؤں سے. کیسے کیسے جملے ہیں. ایک ظالم کہنے لگا جبریل جو ہے وہ کمینہ ہے نہ اس میں. یہ الفاظ ہے کھولیے یوٹیوب پہ جبریل کے بارے میں لکھیے. کہتا ہے رسول اللہ معراج پہ جب گئے نا تو اللہ نے بلایا فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا تے میں ایسی لیکن میں تھلے آ نہیں سکتا کیونکہ میرے پیر کوئی اللہ کے بارے اللہ میں چل نہیں سکتا اللہ ہوں لیکن چل تو نہیں سکتا اس لیے کہ میں وجود نہیں رکھتا. میں چاہتا تھا اپنے بیٹے علی کے لیے رشتہ مانگو تو اسے فاطمہ کا اس لیے بلایا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نبی پاک نے فرمایا یا اللہ اتنا تکلف کر کے منوتے بلان دی کیڑی لوڑ آئی. جبریل نو بھیج دے میں رشتہ تو انج بھی دے چھوڑنا ہے. فرمایا اس کمینے کو چھوڑ. اللہ کہہ رہا ہے جبریل کے لیے نہ اللہ کی ذات محفوظ نہ جبریل محفوظ نہ پیغمبر کی ذات محفوظ نہ بیٹیاں رسول اللہ کی نہ بیویاں رسول اللہ کی محفوظ نہ اصحاب محفوظ. تم کرتے کیا ہو؟ کراچی کا ایک رافسی ہے شہنشاہ نقوی اس کا نام ہے. اس کے بہت سارے کلپس میڈیا پر موجود ہیں. وہ کہتا ہے عمران خان جتنی بھی مہنگائی کر چھوڑے جڑا اس کام ساڑھے کر چھوڑے اتنے ساڑھے کو آج تک ساڑھے کام کسے کو نہیں ہوئے گئے. آج تو بعد فیصلے ہماری فقہ کے مطابق ہمارے ہوں گے. پہلے ہمیں ان کی باتوں کو ماننا پڑنا تھا اب ہم ان سے الگ ہو گئے. میں کہتا ہوں ہم تو شروع سے کہتے تھے کہ تم الگ ہو جاؤ. تم اب عمران خان سے یہ الگ کروا لیے ہو جاؤ الگ. ہم تو چاہتے ہیں کہ تم الگ ہو جاؤ. تو پہلے کہتے تھے کہ تم الگ ہو ہم الگ ہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں تم اہل تشیع و رفض کے اندر ہو.
تمہارا اپنا مذہب ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی کلمہ تمہارا اپنا ہے، نماز تمہاری اپنی ہے، اوقات تمہارے اپنے ہیں، وضو تمہارے اپنے ہیں، مسائل تمہارے اپنے ہیں، عقائد تمہارے اپنے ہیں. بتاؤ تمہاری اسلام سے، اہل سنت سے، دین سے تمہاری کون سی چیز ملتی ہے؟ مجھے ایک پیش کر دو. ہم ملک کے لیے چپ تھے اور تم صدیق کو شروع ہو گئے ہو. تو خالد رہو کی نہ ہو، خادم رضی بھی چنگا جنہیں کا دور کتے ہو. میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں جنہیں تو انہوں اتنا کیا بریلوی ہو گئے، تو انہوں کیا دور کتے ہو، مالکانوں پہ گئے ہو. تو میں خادم رضوی صاحب سے کہتا ہوں کتے نہ کہو، ان کو دور کتے نہ آکھو، یہ لفظ بہت ہلکا ہے. کتے تو اصحاب کہف پر بھونکے نہیں ہیں. جو کتے تھے نا وہ اصحاب کہف پر بار کھڑے تھے، بھونکے نہیں ہیں. ان کی رکھوالی کی ہے. کتے تو صحابہ کی رکھوالی کرتے ہیں. یہ تو ان سے بھی بدتر نکلے ہیں جو ان کو بھونکنا شروع ہو گئے. اصحاب رسول کو ٹرمپ موجود نہیں ہے، سکھ موجود نہیں ہے، ہندو موجود نہیں ہے، مودی موجود نہیں ہے. تمہیں رب کی زمین پر سوائے ابو بکر عمر کے کوئی نہیں نظر آیا. اس پر تان کرو، تشنیع کرو، برا کہو، اور ہمیں کہتے ہیں تم چوپ رہو، پرچہ ہوگا، تم چوپ رہو، مر جاؤ. مرنے دو، ہمیں جانے دو صدیق کے پاس. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جانے دو ہمیں، تم ان کو برا کہنے لگ گئے ہو. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. اللہ کی قسم میں قرآن میں ایک آیت پڑھ رہا تھا، مجھے بڑا لطف دیا اس آیت. ایک کیڑی ہے چیونٹی، سورۃ النمل ہے قرآن، چیونٹی ہے. سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا صحابہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. بڑے مشہور ہے یہ واقعہ ہے. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. کیڑی آندھی ہے، کیڑیوں بلہ اندر داخل ہو جاؤ، سوراخ اندر داخل ہو جاؤ، اپنی بلہ اندر داخل ہو جاؤ. وہ دیکھو سلیمان علیہ السلام وجنودہ کا معنی کیا؟ سلیمان اور اس کے لشکر. سلیمان علیہ السلام اور اس کے ساتھی اصحاب آ رہے ہیں. لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ، تو انہوں پہ رہیٹ نہ راؤن دین سلیمان علیہ السلام تے انہوں دا لشکر. تم اصحاب سلیمان کے پیروں کے ہیٹھ نیچے نہ آ جاؤ. نال ہی بڑا پیارا جملہ دی کیڑی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر اندر فرما دینے رافضیو تو آڑنا تو کیڑی چنگی رہی ہے، چیونٹی تم سے بہتر ہے. وہ کہتی ہے اگر نبی ہوں اور نبی کے صحابہ ہوں، وہ جان بوجھ کے وہ تو عادلین لوگ ہیں، جان بوجھ کے تو وہ ظلم زیادتی کرتے نہیں ہے. وہ کیڑی نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر ہم ان کے پیروں ہیٹھ آ گئی تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ نبی نے جان بوجھ کے کیا؟ نہیں. ان کے ساتھیوں نے جان بوجھ کے کیا ہوگا؟ نہیں. فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. تم سے تو وہ چیونٹی اور کیڑی بہتر ہے جو کہتی ہے اگر نبی کے صحابہ سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. میں کہتی ہوں میں کیڑی ہو کے نبی سلیمان کے ساتھیوں کی توہین نہیں کرتی. وہ طویل کر رہی ہے کہ انہوں نے پیرے ہیٹھا سی آ جائیں، انہوں نے پتہ نہیں چلنا، وگرنہ جان بوجھ کے نبی کے صحابہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کرتے. تم نے جان بوجھ کے کہا صدیق نے ظلم کیا اور باغ فدق کھا گئے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں یہ ان کی سوچ رافضیوں کی الٹی ہے. جن کی رب مذمت کرے انہوں دی تعریف کر دیں، جنہوں دی رب تعریف کرے یہ ان کی مذمت کرتے ہیں کہ دل سیاہ ہو. اور سن لو اگر تمہاری زبان صحابہ کی گستاخی پر مجبور ہے تو ہماری زبان صحابہ کے فضائل پر مجبور ہے.
اور ہم کریں گے انشاءاللہ. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. اللہ کی لعنت ہو دنیا میں اور آخرت میں کس پر؟ گستاخے. اونچی بولیے گستاخے رسول پر دنیا میں بھی لعنت آخرت میں بھی لعنت. توجہ فرمائیے. لوگ بیٹھے نے ایک بندہ نبی علیہ السلام دی توہین کر رہے ہے. جدوں توہین کرن لگے مسلمان چوپ، عیسائی چوپ، یہودی خاموش، کوئی نہیں بولیا. کافر بندہ توہین کر دے. جدوں مسلمان بولے نہیں تے کتا کریم قلعے تے بنیا سی. امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الدرر الکامنہ اندر واقعہ بیان کیتا ہے. کتے نے بھونکنا شروع کیتا ہے. کتے نے رسی توڑائی ہے اور اس بندے ول دوڑیا جنہیں نبی علیہ السلام دی توہین کیتی ہے. جدوں مالک کتے دا اٹھیا انہیں دوڑیا کتے نو پھڑیا بندے نو بچان لی. کتے نو پھڑ کے بن دیتا ہے. جدوں کتے نو بنیا گیا ہے لوگ کہن لگے تو پیغمبر دی توہین کیتی ہے. کتا برداشت نہیں کر سکیا. کتا تاں تنو پیا ہے. وہ کہن لگا کتے نو کی پتہ ہے پیغمبر کون ہے. ویسا امر ہو گیا، اتفاق ہو گیا ہے. انہیں دوبارہ پیغمبر دی شان دے خلاف جملہ کیا ہے. کتے نے دوبارہ چھلانگ لئی ہے، رسی توڑوائی ہے. چھلانگ لے کے دے گردن اندر منہ پا دیتا ہے. ادوں تک چھڑیا نہیں جب تک گستاخ مر نہیں گیا. شور کوٹ دے لوگو اساں جینا ہے اپنی عزت لئی. اساں کو محنت کرنی ہے اپنی آخرت لئی. وگرنہ پیغمبر دی عزت دے دفاع واسطے تے اللہ درندیاں نو بھی مسلط کر دینا ہے. کتے بھی کھڑے ہو جاندے جدوں مسلمان چپ ہو جان ادوں کتے کھڑے ہو جاندے. میں تاں کہنا فرانس دے صدر نو کتا نہ کیا کرو. کتے آئے رافضیاں بھی کتا نہ کیا کرو. کیوں؟ اس واسطے کہ کتے بھی پیغمبر دی عزت لئی دفاع لئی. کتا کھڑا ہو گیا. کتے نے چھلانگ ماری ہے. گستاخ رسول نو کتے نے جا قتل کیتا ہے اور دسیا ہے کہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا سرتن سجدہ سرتن سجدہ. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے؟ ابو رافع یہودی ہے اور زانہ منو توہین کرتا ہے. میری بیویاں دی توہین کرنا ہے. میری بیویاں دی توہین کرنا ہے. لوگ رسول اللہ کی فرما رہے ہیں اپنی زندگی اندر فرما رہے ہیں وہ ازواج مطہرات دی توہین کرتا ہے. وہ میری عائشہ دی توہین کرتا ہے. میرے اہل بیت دے بارے میں تکلیف دینا ہے. کوئی ہے جڑا اس کو نو جاوے تو نہ بٹاوے. سیدنا عبداللہ بن عتیق کھڑے ہوئے محبوب جی میں جاننا وا. ابو رافع دے قلعے اندر جا داخل ہوئے. ابو رافع نو رات نو قتل کیتا ہے. واپسی اترن لگے سیڑھیاں تو پیر پھسلے گرے نے. پنڈلی دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. پٹی بن کے کپڑا بن کے پیغمبر کول پہنچے نے. محبوب جی گستاخ رسول نو گستاخ صحابہ نو میں مارایا وا انہوں قتل کرایا وا. یاد رکھیے جڑا گستاخ رسول ہوندا ہے وہ نال نال گستاخ صحابہ بھی ہوندا ہے. جڑا پیغمبر دا حیا نہیں کردا غلاماں دا کیویں حیا کرے گا؟ جڑا پیغمبر دا احترام نہیں کردا صحابہ کرام دا کیویں احترام کرے گا؟ جڑا آندا ہے کہ وہی علی کولانی سی پیغمبر کول چلی گئی انہوں کی جانے صحابہ کرام دا مقام کیے. جڑا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے نعوذ باللہ آندا ہے کہ سیدنا علی نفس رسول نے پیغمبر دے جان تو بعد امی عائشہ نو طلاق دے چھوڑی سی سیدنا علی نے. نعوذ باللہ کیونکہ نفس رسول نے سیدنا علی تے نفس رسول ہون دی وجہ تو علی بھی طلاق دے سکدے نے پیغمبر دی بیوی نو. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. بتلاؤ پھر کفر دی کوئی انتہا ہوندی ہے؟ فسق دی کوئی انتہا ہوندی ہے؟ اہل و سنت دے لوگوں میری تواڈی ذمہ داری بڑھ گئی ہے. سونا چھوڑیے باہر نکلیے جماعت لئی نکلیے اسلام لئی نکلیے منہج لئی نکلیے عقیدے لئی نکلیے. بچیاں نو عقیدہ سمجھا دیجئے. ہر صحابی نال پیار ضروری ہے. ہر صحابی ہمارے نزدیک جنتی ہے. ذرا نعرہ لگے پورے اجتماع اندر ایک آواز بچیاں نو دیو. مردہ عورتاں بچیاں بوڑھا نے آواز دیو. ہر صحابی نبی اینج نہیں پیار نال گونج پوے. کوئی مسلمان چپ نہ روے. ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی. پیار نل کہیے محبت نہ کہیے. میں سمجھو ساڑھے ہوتے ذمہ داری لاگو ہو گئی ہے. ان مجبوری بن گئی ہے صحابہ دا ذکر کرنا. رات ہوئے دن ہوئے ریلی ہوئے تجاج ہوئے ہر پروگرام اندر اس نعرے نو عام کر دو. بینس چوکاں چراں جلا دو. ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی
ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی بولو، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جڑا صحابی نبی دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی حرمت رسول پہ گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ ان الذین یؤذون اللہ، تو سمجھو تو مولوی باس کروئے، مولوی دا شروع ہوئے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ فرما کون ہے جڑا حرمت رسول واتے جان قربان کرے؟ سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، ابو رافع گستاخ نو قتل کیتا، واپس اتر دیاں سیڑھیاں تو پنڈلی مبارک دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام دی خدمت عالی اندر آدھے روئے، آپ نے فرمایا عبداللہ سنا محبوب جی توڑے گستاخ نو مار آیا ہوا، قتل کر آیا ہوا، تمہیں ٹھنڈ محسوس کرو، سکون محسوس کرو، توڑے دشمن نو مار موقع آیا ہوا، لیکن واپسی تے چلنے ہڈی میری ٹوٹ گئی ہے، گر گیا وہاں سیڑھیاں تو آپ نے فرمایا ذرا پٹی کھول، حرمت رسول پر جان قربان کرنا، ذرا عزم تے کرو، پھر اللہ کے میں رحمتہ فرماندہ ہے پٹی کھولی ہے، فرمایا کتے ہڈی ٹوٹی ہے یا رسول اللہ ہڈی ٹوٹی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ہڈی دوتے لعاب پاک لائے، عبداللہ فرماندہ نے این ہو گئی ہے، جڑی ہے ہڈی جمیں کدے ٹوٹی ہے نہیں، میں گستاخ رسول نو اپنے انجام تک پہنچایا سا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ توڑے وچوں کون ہے جڑا کعب بن اشرف نو قتل کراوے؟ انہیں میں نو کی تکلیف انہو عد اللہ و رسولہ، انہیں اللہ نو تکلیف پہنچائیے، رسول اللہ نو تکلیف پہنچائیے، فقد ادانا انہیں سانو تکلیف پہنچائیے، وقبل مشرکین نو مکہ دے مشرکان تقویت پہنچائیے۔ کون جڑا انہوں قتل کراوے؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، لوگوں پروانے دیکھو، صحابہ دیکھو، مصطفیٰ ہوتے اپنی جانا لٹان دے ویکھو۔ فرما محبوب جی میں حاضر ہاں، فرما جاؤ آؤ میں تو انو درال ودا کراما۔ محمد بن مسلمانو بقیع الغرقہ تک پیغمبر نال گئے، المعروف جنت البقیع تک نال گئے، چھوڑ کے آئے، فرما جاؤ اللہ تھوڑی مدد فرمائے۔ محمد بن مسلمہ پہنچے، کعب بن اشرف کول گئے، کہنے لگے یا کعب بن اشرف ساڑھے غربت تنگ دستی دے ایام نے کچھ تعاون کر دیا گو۔ کعب بن اشرف کافر ہے، یہودی ہے، گستاخ ہے، فرعونیت دے اندر ہے، کہنے لگا اپنی بیویاں ساڑھے کو رین رکھ جاؤ، گروی رکھ جاؤ، تاں گندم دے آنگے۔ تو ان مزہ آ گیا ہے محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا، بھوک نال مر رہے ہو، تنگی تے پریشانی اندر ہو، لوگو یہ سارا کچھ سنا ہے تے محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے 1400 سال بعد گالیاں دینا آسان ہے، توہین کرنا آسان ہے، اگر تم بعد نہیں آتے تو میرا کھلا چیلنج ہے، میری کھلی دعوت ہے، شور کوٹ دے کسے چوک اندر، کراچی دے کسے چوک اندر، اسلام آباد، لاہور، جہاں تم چاہو، کوئی رافضی میری دعوت قبول کرے، میرا چیلنج قبول کرے، میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ چوکو چوراہے میں وہ آکے چوک میں کھڑے ہو کے کہیں صدیق مومن نہیں، نعوذ باللہ، میں کہاں صدیق تیرے ایمان اندر کوئی شک نہیں، میں ایک کہاں تسی ایک کہاں، پھر رب کو دعا کریے مل کے، یا اللہ دعا چوں جڑا جھوٹ ہے انہوں زندگی سچے دی زندگی اندر تباہ و برباد کر دے۔ اے دعا بد دعا کرن تو بعد، اے دعا کرن تو بعد پھر تسی من لیمٹ تے مقرر کر لو، وقت تے کر لو کہ جڑا ایک منٹ اندر مر گیا وہ جھوٹا ہوئے گا، اگر ایک منٹ بھی تے کر لو تو من اللہ دی قسم ہے جے ایک منٹ ہی تسی تباہ نہ ہو تے تواڈے مسلک نو میں قبول کر لانگا۔ نعرہ تکبیر، صداقت مسلک اہل حدیث، حقانیت مسلک اہل حدیث، مناظر اسلام سید ستین شاہ صاحب نقوی، اہل حدیثوں کا بادشاہ ستین شاہ، اہل حدیثوں کا بادشاہ، اہل حدیثوں کا بادشاہ، ایک منٹ دا طے کر لو،
ایک منٹ طے کر لو، ایک منٹ میں اگر جھوٹا برباد نہ ہو، تباہ نہ ہو، ہلاک نہ ہو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے صدیق کے ایمان پر، صدیق کی صداقت پر، صدیق کی عدالت پر اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے کہ مجھے اپنے باپ سے زیادہ اس سے بڑھ جاؤں تو مجھے قرآن کی جس طرح لا ریب فیہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن رب کا کلام ہے، اسی طرح مجھے صدیق کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، ایمان صحابہ، شان صدیق اکبر، خلیفہ بلا فخر شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ جے تسی کہو نہیں ایک منٹ تھوڑا ہے، دو منٹ اگر کہو تھوڑا ہے، ایک گھنٹہ اگر کہو تھوڑا ہے، ایک ہفتہ، ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال اگر کہو کہ نہیں 1000 سال، 1000 سال مجھ سے طے کر لو، اگر میرا کل مرنا لکھا ہے، اگر صدیق کے ایمان پر میرا مبالہ ہو جائے، مجھے 1000 سال بھی موت نہیں آئے گی جب تک جھوٹا میری زندگی میں نہ مرے، مجھے اتنا یقین ہے۔ کہاں یاد ہے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری بیمار ہو گئے نا، ہسپتال اندر داخل ہوئے، مبالہ کیتا تھی، مرد قادیانی کی دعوت مبالہ کو قبول کر لیا تھا، بیمار ہو گئے، ہسپتال میں داخل ہوئے، جب پتہ چلا معالج مرزائی ہے تو کہنے لگے دل کرتا ہے یہاں سے نکل جائے، میں نے تو اسے علاج نہیں کروانا۔ مسلمان کہنے لگے، ساتھی مرید کہنے لگے مولا ثناء اللہ آپ نے مبالہ بھی کیا ہوا ہے مرد قادیانی کے ساتھ، اس کو پتہ چل جانا ہے یہ شیخ الاسلام مولا ثناء اللہ مرسری ہے، وہ زہر کا ٹیکہ نہ لگا دے، کہیں آپ فوت نہ ہو جائیں اور مرزا پراپگنڈا کرے گا کہ میں سچا ہوں۔ شیخ الاسلام فرمانے پھر اب نہیں جاتے، اسی سے علاج کرواتے ہیں۔ فرمایا اس نے اگر ٹیکہ لگا دیا، فرمایا ٹیکہ بھی لگا دے وہ زہر دیتا ہے، میں مردہ نہیں جب تک مرزا نہ مرے۔ کیوں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ مجھے موت نہیں آ سکتی اس لیے کہ آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ ہے، مجھ سے 1000 سال طے کر لو یا ایک منٹ 1 سیکنڈ طے کر لو، مجھے جھوٹے کی زندگی میں جب تک وہ نہ مرے مجھے موت نہیں آ سکتی۔ جس طرح محمد کی ختم نبوت میں شک نہیں، اس طرح صدیق کے محمد کے صحابی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہر صحابی نبی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اے ایک لوگ کافر گستاخی پہ کر دے، اصحاب رسول دی، ازواج رسول دی اور جناب امہات المومنین دی نال گستاخی کر دے، صحابیات دی ساڑے کل گروی چھڑ جاؤ، نعوذ باللہ۔ کہنے لگے نہیں ہو سکتا، کہنے لگا اپنے بچیاں نو گروی چھڑ جاؤ، ساڑا کام کریں گا سو تو دانے دے آنگے۔ فرمایا اے بھی نہیں ہو سکتا، کی کر سکتے ہو؟ فرمایا میں اپنا اسلحہ تلوارہ نیزے توڑے کول گروی رکھ جانا، لے آؤ تلوارہ اسلحے۔ کم بن گیا، محمد بن مسلمہ دا گئے تلوارہ نیزے لے کے آگئے، بار ساتھیوں نو سمجھا کے آئے، کعب بن اشرف کو لائے، کعب بن اشرف اندروں نکلے آئے۔ حضرت محمد بن مسلمہ فرمان لگے، کعب تیرے سے سمجھو بڑی خوشبو آ رہی ہے، اگو ظالم ثانی بدکار بے حیان ہے، میرے کول فلاں عورت میرے رات رہی ہے، کیوں نہ خوشبو آوے؟ فرمایا محمد بن مسلمہ نے خوشبو بڑی پیاری لگ دی، ذرا سر نیواں کر میں سنگنا چاہنا۔ انہیں سر نیواں کیتا ہے، سنگیا ہے، انہیں سر فروتا کیتا ہے، فرمایا من دوبارہ سنگنا چاہنا۔ انہیں اعتماد پیدا ہو گیا، دوبارہ سر نیواں کیتا ہے، والا نو پکڑیا ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے گردن مضبوطی نال دبوچ لیا ہے۔ دوسرے صحابی نے اشارہ کیتا، انہیں تلوار مار کے سر الگ کر دیتا ہے۔ گستاخ رسول دی صرف ایک سلام، ابے کو سر تن تو جدا ہویا پیا ہے، گستاخ رسول دی صرف ایک سلام، سر تن سے جدا۔ لاہور دے جلسے دی بات سنا رہے آسا، بہت بڑا خطیب ایویں تقریر کر دیاں
پورا اجتماع سامنے موجود ہے، کہنے لگا او لوگوں مسلمانوں لاہور کے بسنے والوں، وہ دیکھو۔ کون دیکھ رہا ہے؟ بندے سارے ویکھے اتنا بڑا خطیب ہے بر صغیر پاک و ہند کا، یہ کیا رہا ہے؟ وہ دیکھو کون دیکھ رہا ہے۔ بندے سارے سر چکے، اب کس طرح میں ادھر دیکھو کون دیکھ رہا ہے۔ کسی نے سار کہنے لگے جی کچھ نظر نہیں آ رہا، فرمایا دیکھو امی عائشہ دیکھ رہی اور کہہ رہی ہے کہ میرے نبی کو، میرے مرشد کو رنگیلا رسول کہا جا رہا ہے اور تم چپ ہو۔ تصورات کی دنیا میں جا، وہ امی عائشہ تمہیں دیکھ رہی ہے، اپنے تصور میں یہ لاؤ۔ پھر اٹھا غازی علم الدین، کہنے لگا امی عائشہ اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر میں جانے لگا۔ گیا راجپال کو قتل کرایا، جیلوں میں گئے، میاں والی جیل میں تھے، بانی پاکستان محمد علی جناح نے ملاقات کی، فیصلے کا سویرے دن تھا، آخری بانس تھی، فیصلے کا دن تھا۔ محمد علی جناح وکیل تھے، سمجھایا غازی علم الدین کو کہ آپ نے میرے معاملات طے ہو گئے، مسلمانوں سے وہ مروب ہو گئے، جل سے جلو سے وہ تنگ آ گئے، انگریز کی حکومت پریشان ہے، صرف آپ نے سویرے یہ کہنا ہے کہ میں نے نہیں مارا، ہم چھوڑ دیں گے، چھڑا لیں گے۔ غازی علم الدین سویرے جج دے سامنے پیش ہویا، جج پوچھتا ہے ہاں سناؤ آپ نے مارا ہے؟ اس نے کہا پورے ہوش حواس میں مارا ہے، رسول کی محبت میں مارا ہے۔ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، یہ کعب بن اشرف قتل ہوا، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ یہ نبی علیہ السلام دا نبینا صحابی ہے، گھر اندر آیا دی بیوی ہو میں ولد لونڈی ہو دے پیٹ چو 2 ہیریاں جیسے بچے نے، لیکن ایک کافر ہے، نبی علیہ السلام دی توہین کرنے لگی ہے۔ اے نبینا صحابی آندہ کھا والے ہو، نبینا صحابی آندہ ہے، آل الحدیث نبینا صحابی آندہ ہے، اپنی بیوی نو کی آندہ ہے کہ میں اکا تو معذور ضرور ہاں لیکن میرے اندر غیرت موجود ہے، خبردار میرے محبوب دے بارے کوئی جملہ نہ کیا کر، میں معذور ضرور ہاں لیکن اللہ نے میں ایمان دا نور بخشیا ہے۔ عورت باز نہیں آئی، عورت زیتے آ گئی ہے۔ اس نبینا صحابی نے وہ حولہ بالا چکے ہے، چک کے اپنی بیوی دے پیٹ ہوتے رکھے ہے، بیوی دے پیٹ اندر بچہ بھی ہے، دبایا ہے، بچہ بھی قتل ہو گیا، عورت بھی قتل ہو گئی ہے۔ سویرے اعلان ہو گیا ہے مدینے دے فلاں گھر دے فلاں صحابی دی بیوی لونڈیوں میں ولد قتل ہو گئی ہے۔ کس نے قتل کیتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کس نے قتل کیتا ہے؟ کوئی صحابی بولدا نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس حق دا واسطہ پانا جو اللہ نے میرے حق تواڈے اوتے رکھے نے، دسو کس نے قتل کیتا ہے؟ نبینا صحابی پچھلی صف اندر بیٹھا سی، اٹھیا ہے، کمدا دی سی جاوندا ہے، کپ کپی تاری ہے، لرزہ تاری ہے، ایویں اگے چلدا رہا ہے، عرض کردا ہے محبوب جی میری بیوی دا قتل باروں تلاش نہ کرو، انہوں تے میں آپ قتل کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تساں کیوں قتل کیتا ہے؟ گو جواب اندر پیار محبت کہندا ہوئے گا وَتُعَزِّرُوا وَتُعَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ محبوب علیہ السلام تہاڈے گستاخی کرتی سی، میرے کولوں برداشت نہیں ہویا جا سکیا، اساں میں انہوں تاپ قتل کر دیتا ہے، اپنی میری بیوی دا قتل باروں تلاش نہ کرو۔ سنو گستاخ رسول دی صرف ایک سزا ہے، او دا سرطن تو جدا ہے۔ یہ آل الحدیث کا کیتا ہے، یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، سکھ ہوئے، انہوں پیغمبر دی توہین دی اجازت نہیں۔ اگر اسلامی ملک دے اندر کوئی غیر مسلم رہندا ہے اور روے او دے حقوق پورے جناب شہری دے حقوق انہوں حاصل نے، لیکن پیغمبر دی توہین نہیں کرے گا، توہین کرے گا ذمہ ٹوٹ جائے گا، توہین کرے گا حقوق ختم ہو جان گے۔ حقوق عزت نال نے، حقوق پیغمبر دی عزت احترام اکرام نال نے، او دے سارا احترام ختم ہو جائے گا۔ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔
نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے کہ ادھے بارے کی فیصلہ کرنا ہے. جی دی بیوی قتل ہوئی ہے، آپ قتل کیتی ہے. یہ آندہ ہے محبوب جی میں توڑے ادب احترام اندر قتل کیتی ہے، نے گستاخی کیتی ہے، میرے کو برداشت نہیں ہویا جا سکیا. بندہ گناہگار ضرور ہوندہ ہے لیکن غیرت تے ہوندی ہے نہ ایمان دی. ایک بندہ دین تو دور ہوندہ ہے لیکن پیغمبر دی توہین تے وہ بھی برداشت نہیں نہ کر سکتا. قاضی علم الدین نو پڑھ لو اور کئی جوانہ دی سیرت نو پڑھ لو جنہ گستاخہ نو قتل کیتا ہے، انہاں دے سیرت و کردار نو پڑھ لو. اللہ نے انہوں نے وقتی طور تے اٹھا دیتا ہے، دین واسطے قبول فرما لیا ہے. انہوں کو اللہ نے بڑا بڑا کم لے لیا ہے. صحابہ کرام دی سیرت نو پڑھو نہ، پیغمبر دی عزت حرمت واسطے ہے کنیاں پیاریاں قربانیاں دتیاں نے. توجہ فرمانا، عزت مصطفیٰ علی، احترام مصطفیٰ علی. گستاخان دے خلاف ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. کہ میں دنیا لعنت برستی ہے، کہ میں آخرت اندر لعنت برستی ہے. ایک گستاخ قتل ہو گئی، نبی علیہ السلام خاموش نے. دے بارے اسمان تو فیصلے دا انتظار ہو رہے ہے. کیوں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. دا فیصلہ دا انتظار ہو رہا ہے. اسمان تو وہی آئے گی، مصطفیٰ بولن گے، وہی آئے گی پیغمبر جناب اپنا فضاد فیصلہ فرمان گے، قرآن دی حدیث دی تشریح و توضیح فرمان گے. وہی دا انتظار ہو رہے. جبریل آئے، محبوب جی علی شہدو ان دمہا حدرن علی شہدو ان دمہا حدرن. اے میرے صحابہ، اے میرے محبوب جی فرمایا صحابہ اعلان کر دو، اللہ خبردار اشہدو گواہ ہو جاؤ، ان دمہا حدرن. اس عورت کا خون رائے گائے، اس کا کوئی قصاص و دیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میری گستاخ تھی. اور گستاخ کا ایک ہی علاج کہ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا. پیار سے گستاخ رسول کی صرف ایک سزا. انشاءاللہ اس عقیدے پر ہم ہے اور ہم گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے. حکومت وقت سے اس کانفرنس کا آخری بیانیہ، تین روزہ آل الحدیث کانفرنس کا بیانیہ سنیے. اتنا پیسہ، اتنا وقت میری جماعت کے اکابرین نے، حضرت سلفی صاحب نے، شیخ صاحب نے اور دیگر جماعت کے اکابرین نے، علماء کرام نے، قاری حمزہ صاحب نے، ان کے ساتھیوں نے، محترم سلفی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے اتنا وقت اور اتنا خرچ اور سب کچھ کیا ہے. تو اس کا بیانیہ سن لو کہ ہماری خواہش، ہماری چاہت یہ ہے کہ پیغمبر کے گستاخوں کے خلاف جتنے جس نے گستاخی اور توہین کی ہے، ان ممالک کے سفارتی تعلقات کو ختم کر دیا جائے. فرانس کے سفیر کو واپس بھیج کے اپنے سفیر کو بلا لیا جائے. اور جس طرح دیگر اسلامی ممالک مصنوعات کے فرانس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، بائیکاٹ کیا جائے. ہماری کانفرنس کا دوسرا اعلامیہ سنیے کہ عاصم ملعون جس کو گستاخ صدیق کرنے ورانے کے بعد بار بھیجا گیا، واپس لا کے سزا دی جائے، اس کے سہولت کاروں کو سزا دی جائے. اور تیسرا ہمارا مطالبہ اس کانفرنس کا بیانیہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کتاب و سنت کا نفاذ کیا جائے. ہمارا چوتھا مطالبہ یہ ہے اس کانفرنس کا بیانیہ اور اس کانفرنس کا اعلامیہ سن لے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ آل بیت کی عزت توقیر کا قانون جو بن گیا اسمبلی سے، پنجاب سے منظور ہو گیا، گورنر پنجاب دستخط کرے، انہیں صدر پاکستان احکامات جاری کر کے دستخط کروا کے اس کو قانون کا حصہ بنا دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی گستاخی نہ کر سکے. اور ہماری کانفرنس کا بیانیہ آخری یہ ہے کہ ملک کے اندر اسلام، دین اور امن کا نفاذ کیا جائے اور ملک کے اندر آنے والی مہنگائی کے طوفان کو ختم کیا جائے اور اس ملک کے اندر عوام
عوام کی رائے کے مطابق حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے۔ یہ جو آج حکومت قائم کر کے بنا کے مسلط کرنا، یہ اسلام کے مزاج کے، تاریخ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ ہمارے یہ مطالبے، ہماری یہ قراردادیں، ہمارے یہ پیغامات ادارے نوٹ کرے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں کر دی جائیں، ہم امن کی بھی ضمانت دیتے ہیں، ہم قانون کے اندر رہنے کی بھی ضمانت دیتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اصحاب رسول کے ساتھ اور پیغمبر کے ساتھ جس کی محبت ہوتی ہے والہانہ ہوتی ہے۔ جب قانون حرکت میں نہ آئے تو پھر لوگ خود راستہ بناتے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ وہ راستہ لوگ بنائیں، لوگ افراتفری مچائیں۔ ملک کے امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آئین کی پاسداری کریں، اور آئین کی پاسداری کے لیے ضروریت ہے کہ ملک کے ادارے اپنے ملک کو سنبھالے، اور جس چیز سے افراتفری پیدا ہوتی ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ اور جڑ سے اکھاڑنے کا ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ صحابہ کے ناموس کا قانون بنا دو تاکہ کوئی گستاخی کرنے کی ہمت نہ کرے، ہمارے جذبات کے ساتھ نہ کھیلے۔ ہمارے ایمان کا پھر مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم صدیق، عمر، عثمان، علی کو یاد رکھنا، ہم میری ماں کو، بہن کو، بیٹیوں کو، اولادوں کو، میری ذات کو، میری جماعت کی شیوخ کو گالیاں دے دی جائیں تو یہ برداشت ہوتا ہے، بندہ ملک کے لیے، دنیا کے لیے چپ رہتا ہے۔ لیکن جب صحابہ کا مسئلہ ہو، پیغمبر کی حرمت کا مسئلہ ہو، پھر ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ہمارے احساسات کو، ہماری اس محبت کو، ہماری اس عقیدت کو خیال رکھتے ہوئے قانون بنایا جائے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی سہولت کار بھی نہ رہے اور کوئی گستاخ بھی نہ رہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا، اگر سیدھے انداز سے یہ حکومت نہیں مانے گی تو انشاءاللہ یہ آل الحدیث کا لشکر وقت آنے والا ہے۔ ہم ذہن سازی کر رہے ہیں، جماعت کا یہی انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اگر یہ قانون نہ بنا تو انشاءاللہ یہ اس وقت تک پھر بنانے کے لیے ہم انشاءاللہ لاہور کا یا اسلام آباد کا یہ پروانے صحابہ کے انشاءاللہ رخ کریں گے۔ انشاءاللہ پھر ہمارا دھرنا 505,000 لفافہ دے کے ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ ہمارا پھر دھرنا صدیق کے لیے ہوگا، عمر کے لیے ہوگا، عثمان کے لیے ہوگا، علی کے لیے ہوگا۔ مولوی تو آ گئے تھے نا لفافہ 5,000 کا لے کے اور حلوہ کھا کے، پھر ہم واپس آنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا دھرنا تم نے دیکھا نہیں؟ علامہ یزدانی فرمایا کرتے تھے تم نے بے نظیر کی ریلیاں اور پیپل پارٹی کی ریلیاں دیکھی ہے، آج علامہ ظہیر کا ریلہ دیکھو۔ یہ دھوبی گھاٹ میں علامہ یزدانی شہید فرما رہے تھے اور میں سامنے بیٹھا تھا، تو یہ وہابیوں کا ریلہ بجائے اس کے کہ اسلام آباد کی طرف آئے، اس سے پہلے آپ پہ ضروری ہے کہ ملک کے امن کے لیے قانون بنا دو، ملک اور اسلام کے استحکام کے لیے یہ ضابطہ بن جائے، قانون بن جائے، تو ہمیشہ کے لیے فرقہ واریت دفن ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس عہد پہ ہم انشاءاللہ پکے ہیں اور اس عہد پہ انشاءاللہ ہم پکے رہیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کی حرمت کے لیے انشاءاللہ جو کچھ بھی کرنا پڑا ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ اٹھنا نہیں، کوئی تنقید مسئلہ بن گیا، کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا۔ سوال ہے کہ بندہ کسی کو بیٹا لے لوے تے پھر او دی ولدیت اپنے نال لکھوا لوے تے اے بجائز؟ ہاں یہ ہے حرام۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جڑا اپنا پیو بدلے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ پیو نہیں بدلنا، باپ نہیں بدلنا، نسبت اسی کی طرف رہے۔ انج ویسے اپنی خدمت خود مدلی رکھ لو، لیکن شریعت میں اس کو اپنا وارث نہیں بنایا جا سکتا۔ وراثت وارثوں کی ہے، نہ وارثہ کو نظام جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے اور نہ ہی ایک ہی آئی پڑھ کے دیتا کر میری نظر نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے نا، میری نظر کمزور ہے، کوئی علاج نہ سکتا۔ السلام علیکم استاد جی، یہ بتائیں کہ جب ایک عورت کی شادی ہوئی ہو، وہ خامد فوت ہو جائے، وہ دوسرا نکاح کر لے، عورت جنت میں کس کے ساتھ؟ عورت پریشان ہے، میں جنت کیڑے نال جاؤں گا؟ ایک بندہ او دی بیوی آئی نافرمان تے وہ پریشان ہو گیا، وہ مر گئی۔ آندھا جی میں دوجی بیوی صرف اس واسطے کرنی ہے قیامت او کدے بعد میرے واسطے نہ پہ جائے۔
کوئی انج بندے بھی تانگ ہوتے ہیں. یاد رکھیے نیک بیوی قیامت والے دن جنت میں اپنے شوہر اگر اس کا جنتی ہوگا تو اس کے ساتھ ہی جنت میں جائے گی. اور اگر اس عورت کا بعد میں دوسرا نکاح ہو گیا ہے تو وہ جس کے نکاح میں فوت ہوئی ہے نا، اگر وہ دوسرا شوہر جنت میں جائے گا تو یہ دوسرے کی ہے، پہلے کی وہ ختم ہو گئی ہے، اس کے ساتھ اس کی معاملات سارے ختم ہو گئے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دوجا ٹوٹ جائے، دوجے پاس ہے تو پھر پہلا جنت میں لے جائے تو پھر یہ جا سکتی ہے، جائے گی. ویسے اگر جوڑا جنت میں جائے گا تو انشاءاللہ یہ دنیا والا جوڑا قائم رہے گا، اور جس جوڑے میں وہ فوت ہوئی ہے نا جس کے نکاح میں، اسی کے ساتھ وہ جنت میں انشاءاللہ ہوگی. جس کے ساتھ پہلے نکاح تھا وہ نکاح ختم ہو گیا، وہ عدت گزر گئی، یہ نئے شوہر کے ساتھ گھر آباد ہو گئی تو یہ اب اس کی بیوی ہے، اس کے معاملات اس کے ساتھ جنت میں بھی اور دنیا میں بھی. ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں اللہ تعالی ہماری مشکلات کو آسان فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما. جو ہمارے علماء کرام، اساتذہ کرام اور اس علاقے میں جتنے بزرگ فوت ہو چکے، ہمارے جماعتی ساتھی بزرگ فوت ہو چکے، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. محترم میاں عارف صاحب فوت ہوئے اور جتنے ہمارے جماعتی ساتھی بزرگ فوت ہو چکے، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ جو تیرے بندے فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. محترم بھائی عمران صاحب کی آنکھوں کی تکلیف ہے، اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ایک ہمارے دوست اسپتال میں لاہور میں داخل ہیں بھائی آصف صاحب، اللہ اپنی رحمت سے شفا عطا فرما. اللہ جتنے بھی تیرے بندے بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا، اللہ ان بیماروں کو شفا عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اللہ اپنی رحمت سے انہیں نیک اولاد عطا فرما. اللہ جو بھی بے اولاد ہیں اللہ انہیں اپنی رحمت سے نیک اولاد عطا فرما. محترم شیخ صاحب نے دعا کے لیے کہا اللہ ہماری بہن کو نیک اولاد سے نواز دے. اللہ جتنے بے اولاد ہیں اللہ ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما. اللہ اس کانفرنس کو اپنی برگاہ میں قبول فرما. 3 دن یہ قرآن سنتے سناتے رہے، اللہ سننا سنانا قبول فرما. جناب آپ نے تعاون کیا، پیسہ خرچ کیا، وقت دیا، اللہ ان کے مال رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما. جو دور دراز سے تیرا دین سننے کے لیے آئے اللہ ان کا سننا قبول فرما. اللہ سردی کے موسم میں یہ مائیں بہنیں بیٹیاں اور مرد جوان سارے تیرے بندے تیرے سامنے حاضر ہے، اللہ ان کا ہاتھوں کا اٹھنا قبول فرما. اللہ ہمارے ہاتھوں کا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو بھی دل میں نیک تمنائیں لے کے آئے ان کو پورا فرما. ہر کی چاہت ہر کی تمنا میں نہیں جانتا، میرے اللہ تو جاننے والا ہے. اللہ جو نیک مرادیں یہاں سے لے کے آئے ان کو پورا فرما. جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہے روزگار حلال عطا فرما. رزق حرام سے محفوظ فرما، رزق حلال وافر عطا فرما. اللہ ہمارے ہاتھوں کو اٹھنا قبول فرما لے. اللہ ان دعاؤں کو اپنی برگاہ میں قبول فرما. اللہ ہماری نجات کا اس پروگرام کو ذریعہ بنا، ہماری ہدایت کا ذریعہ سبب بنا دے. اللہ صحابہ اکرام آل بیت سے سچی محبت نصیب فرما. اللہ قیامت والے دن ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت نصیب فرما. اللہ فرانس کا صدر اور عاصم ملعون جنہوں نے پیغمبر کی اور اصحاب رسول کی توہین کی، اللہ ہدایت کے لائق نہیں ہے تو عبرت کا نشان بنا دے. اللہ اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو عبرت کا نشان بنا دے. اللہ اگر ہدایت کے لائق ہے تو ہدایت دے دے، وگرنہ اسلام کا توہین کرنے والے ہیں اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے. اللہ دنیا کے اندر ہی اللہ ان پر لعنتوں کا برکھا برسا دے. اللہ ان پر اپنی لعنتیں برسا دے. اللہ ان کو اپنے انجام تک پہنچا دے. اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا
بنا دے اللہ یہ تیرے آسمان نے دنیا پہ نزول کا وقت ہے فجر کا وقت قریب ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہے اللہ اس وقت تیری طرف سے اعلان ہوتا ہے حل میں مستغفر ہے کوئی بخشش مانگنے والا جی میرے رب ہم حاضر ہے ہمارے گناہ معاف فرما اللہ تو اس وقت اعلان کرتا ہے حل میں مستشفیل ہے کوئی شفا مانگنے والا جی تیرے بندے حاضر ہے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے حل میں مسترزق ان کی آواز آ رہی ہے میرے اللہ کہ ہے کوئی مجھ رزق مانگنے والا یہ تیرے بندے حاضر ہیں رزق والا عطا فرما دے اللہ روزگار حلال عطا فرما دے اللہ بے روزگار بندوں کے روزگار میں برکتیں عطا فرما اللہ کتنے تیرے بندے غریب تنگ دستی اور فقر اور مہنگائی کے اندر پیس رہے ہیں اللہ ہمارے ملک میں قرآن و سنت والے حکمران عطا فرما دے قرآن و سنت کا ہمارے ملک میں نفاذ فرما دے اللہ ان حکمرانوں سے ہمارے ملک کی نجات عطا فرما دے اللہ جو قرآن و سنت کے پابند ہوں وہ حکمران عطا فرما دے اللہ اس ملک کو مدینہ کی ریاست بنا دے اللہ یہاں صحابہ کرام کی عزتوں کی ناموس کی حفاظت فرما اللہ ان کی حفاظت کا کوئی قانون کوئی راستہ ہمیں عطا فرما دے اللہ صحابہ کرام سے سچی محبت عقیدت نصیب فرما اللہ جو قوم ملک اسلام کے لیے بہتر ہو وہ حکمران عطا فرما جو اسلام قوم ملک کے لیے بہتر ہو وہ حکمران عطا فرما اللہ دنیا تنگ آ گئی ہے ان حکمرانوں سے نجات عطا فرما اللہ یہ دنیا مہنگائی سے تنگ آ گئی ہے نجات عطا فرما اللہ اس مہنگائی کی شدت بحران سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما اللہ ہمارے ملک کو معاشی طور پہ مضبوط اور استقام نصیب فرما اللہ ہمارے ملک کی حالت پہ رحم فرما اللہ اس ملک کی حالت پہ رحم فرما اندرونی بیرونی خطرات سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما اللہ ہمارے ہاتھوں کا اٹھنا اپنی برگاہ میں قبول فرما اللہ جو بہنیں بیٹوں کی نعمت سے محروم ہے اور سے اجتماع میں موجود ہیں دعا میں شریک ہیں یا دعا میں شریک نہیں ہیں اللہ ان کو نیک اولاد سے نواز دے اللہ ان کی گود کو ہرا فرما دے اللہ وہ 3 راتیں تیرا دین قرآن سنتی سناتے نہیں اللہ قرآن پڑھتی رہی سنتی رہی اللہ ایک دوسرے کے وعد نصیحت کرتی رہی اللہ ان کی گود کو ہرا فرما دے اللہ ان کی دل کی نیک آسوں کو پورا کر دے جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں اللہ انہیں نیک سال رشتے عطا فرما دے اللہ جو بچیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں تنگ دست ہیں اللہ ان کے گھروں میں آسانیاں پیدا فرما اللہ انہیں اپنے گھروں میں سکون عطا فرما جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا جن بہنوں بیٹیوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کی دعائیں اپنی برگاہ میں قبول فرما اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما جن کے والدین زندہ ہیں خدمت کی توفیق عطا فرما اللہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں احترام کی توفیق عطا فرما جن کے والدین بیمار ہیں اس میں کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ اس مدرسے کو رہتے دنیا تک آباد فرما اللہ اس مدرسے کو رہتے دنیا تک آباد فرما اس بچیوں کے ادارے کو اللہ دنیا آخرت میں اللہ اس کو کامیاب فرما اللہ اساتذہ اور طلبات اور استانیوں کے دنیا آخرت میں درجات بلند فرما اللہ ان ساری بچوں کی عزت و شرم سے نواز دے اللہ اس مسجد کو مدرسے کو جو آباد کرتے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما جو مالی تعاون کرتے ہیں ان کے گھروں میں مال میں رزق عطا فرما آنے والی مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ فرما اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں ہماری دعائیں قبول فرما اللہ جتنے بھی دیگر ادارے ہیں اس علاقے میں کوٹلے والا ادارہ دیگر جماعتی جتنی مساجد ادارے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ مدارس علماء کی حفاظت فرما اللہ ہماری قیادت سیادت کی حفاظت فرما علماء حق کی حفاظت فرما اللہ ان کو دین کے لیے اپنی برگاہ میں قبول فرما اللہ تمام اساتذہ کرام کے درجات دنیا آخرت میں بلند فرما اللہ یہ تیرے بندے فجر کا وقت قریب آ چکا ہے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ان کی دعائیں قبول فرما اللہ اپنے دروازے سے خالی واپس نہ لوٹانا اپنی رحمت سے ہماری جولیوں کو بھر دے جو فوت ہو چکے ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمانا اللہ حشر کے عذاب سے محفوظ فرمانا قیامت والدین پیغمبر کی شفاعت نصیب فرما اللہ قیامت والدین پیغمبر کے ہاتھوں دے کوثر کا جام عطا فرما اللہ قیامت والدین اپنے عرش کا سایہ عطا فرما جن خوش نصیبوں کو تو عرش کا سایہ دے گا ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما اللہ اللہ قیامت والدین صحابہ
صحابہ کرام آل بیت کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین